سائنٹسٹ نے 3 امپورٹنٹ قسم کے لوگ علیحدہ کیے ہیں جو بائی ڈیفالٹ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ڈارک پرسنالٹیز ان کو ہم کہتے ہیں۔ اس کی نظر اس بندے پہ ہوتی جو گرو کرتا اوپر جاتا ہے پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ڈارک پرسنالٹی کے لوگ ہیں ان میں امیگڈیلا جب ایکٹیو ہوگا تو جب یہ کرائم کرنے کی ان کے اندر جستجو اینکشیسنس زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو ویسے سوچتے ہیں آپ کی سوچ ویسے ہی ہوتی ہے۔ آپ کے جو مرر نیورونز ہیں اگلے بندے کی باڈی لینگویج کو کاپی کرتے ہیں اور آپ بھی ویسے ہو جاتے ہیں۔ جی ہم بات کریں ڈارک سائیکالوجی کے اوپر۔ دیکھیں آپ نے سائیکالوجی کا نام سنا ہوگا۔ سائیکالوجی کا سمپل مطلب ہوتا ہے اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر۔ اب اگر آپ انسان کو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے نا، جو سائنٹسٹ ہیں وہ ہیومن کے اندر نئے نئے بیہیویئرز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ود دا پیسج آف ٹائم سائیکالوجی کی کئی برانچز ایڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ اس ٹائم دیکھیں تو سائیکالوجی کی کوئی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ کوئی آپ نے نام سنا جس طرح میں نے نیورو سائیکالوجی کا ذکر کیا، ہیلتھ سائیکالوجی، کاؤنسلنگ سائیکالوجی، اس کے بعد کلینیکل سائیکالوجی، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن بہت سی سائیکالوجی کی۔ لیکن ہر سائیکالوجی جو ہے وہ آپ کو ایک پازیٹیو چیز دیتی ہے، ایک اچھی چیز دیتی ہے۔ ان میں صرف ایک سائیکالوجی ایسی ہے جو ایسے بیہیویئرز کو اسٹڈی کرتی ہے جو اچھے بیہیویئرز نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو ڈارک سائیکالوجی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ڈارک کا مطلب کالا نہیں ہے، ڈارک کا مطلب ہے کہ اچھا نہ ہونا، یعنی کہ یہ وہ سائیکالوجی ہے جو ہیومنز کے ان بیہیویئرز کو اسٹڈی کرتی ہے جو اچھے بیہیویئرز نہیں ہیں۔ یعنی کہ اچھے بیہیویئرز کون سے نہیں ہیں؟ دھوکہ دینا، جسے ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرنا، کسی کو ڈسیو کرنا، کسی کو ڈومینیٹ ہو کے حاوی ہو کے، ٹھیک ہے، دھوکہ دینا۔ تو یہ وہ تمام بیہیویئر جو اچھے بیہیویئرز نہیں ہوتے اس سائیکالوجی میں آتے ہیں۔ سو ایسی سائیکالوجی جو ڈارک بیہیویئرز کو اسٹڈی کرتی ہے اسے ہم کون سی سائیکالوجی کہتے ہیں؟ ڈارک سائیکالوجی کہتے ہیں۔ اب ڈارک سائیکالوجی کے اندر میں اس لیکچر میں کوئی 3 سے 4 چیزیں امپورٹنٹ پڑھاؤں گا کہ ڈارک سائیکالوجی بیسیکلی کام کیسے کرتی ہے۔ یعنی کہ ڈارک سائیکالوجی میں ہم یہ جانیں گے کہ کوئی انسان آپ کو جب دھوکہ دے تو آپ نے بچنا کیسے ہے۔ میرا جو فوکس ہوگا وہ بچنے پہ ہے، کسی کو دھوکہ دینے پہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو نالج اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں سے بچنا ہے، نہ کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دینا۔ آپ کو جب میں پڑھا رہا ہوں گا کچھ ایسی ٹیکنیکس میں جب آپ کو بتاؤں گا آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو میرے اوپر لگ چکی ہے، میرے ساتھ تو اس طرح کا دھوکہ ہو چکا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو اویئرنیس ہوگی تو آپ بچے رہیں گے۔ میک سینس؟ اب ڈارک سائیکالوجی کام کیسے کرتی ہے؟ اس کے پیچھے 2 تھیوریز ہیں۔ 2 تھیوریز میں، ویسے تو کئی تھیوریز ہیں لیکن 2 امپورٹنٹ تھیوریز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تھیوری ہے جس سے ہم کوگنیٹو ڈیزوننس تھیوری کہتے ہیں، سائیکالوجی کے اندر ایک تھیوری ہے، اور ایک تھیوری آف سب کانشیس مائنڈ ہے، ٹھیک ہے، سائیکو ڈائنامک تھیوری بھی اس کو کہتے ہیں، ان کانشیس مائنڈ کو جو فرائڈ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ 2 تھیوریز اس پروسیس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ انسان دھوکہ کیوں کھا سکتا ہے۔ ویری سمپل، پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کیا انسان دھوکہ بھی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے آپ کو دھوکے ملتے ہیں، لیکن ہم ٹیکنیکلی سمجھیں گے کہ دھوکہ بیسیکلی آتا کیسے ہے۔ 2 تھیوریز میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ پہلی تھیوری جو ہے وہ تھیوری آف کوگنیٹو ڈیزوننس ہے۔ کوگنیٹو ڈیزوننس کا کوگنیشن کہتے ہیں آپ کی جو انسان کی ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو اوور آل کوگنیشن کہتے ہیں۔ تو ڈیزوننس کا مطلب ہے ایسے کوئی چیز خراب کر دینا، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز فرض کریں ایسے آپ کے کچھ بکس پڑھی آپ نے ایسے کر دیا تو وہ ڈیزوننس، آپ کو پتہ نہیں کہ کوئی چیز کہاں پہ پڑھی، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان کو کنفیوز کیا جائے، یعنی کہ کسی بھی انسان میں کوگنیٹو ڈیزوننس کریٹ کی جائے تو اس کی جو ڈیسیژن میکنگ والی ایبلٹی ہے وہ نہیں رہتی، اس کی ڈیسیژن میکنگ والی ایبلٹی نہیں رہتی۔ یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کنفیوز کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کو ڈرایا جائے یا آپ کو کوئی گریڈ دی جائے، لالچ۔ 2 ہی چیزیں دنیا میں جس کی وجہ سے آپ میں کوگنیٹو ڈیزوننس کریٹ ہو سکتی ہے۔ 2 امپورٹنٹ چیزیں، ایک فیئر ہے اور ایک گریڈ ہے۔ کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی انسان آتا ہے یا آپ کو وہ فیئر دے کے آپ کو کنٹرول کرے گا یا آپ کو گریڈ دے کے کرے گا۔ جب دونوں چیزیں آپ کو اچانک ملتی ہیں نا تو آپ کا جو صحیح فوکس والا برین ہوتا ہے جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، جو صحیح آپ کو انسان بناتا ہے،
جو اسیس کرواتا ہے, ججمنٹ کرواتا ہے, پلاننگ کرواتا ہے اور فائنلی ڈیسیجن میکنگ کرواتا ہے, وہ برین ایریا آپ کا ہل جاتا ہے. جب وہ کام نہیں نہ کر رہا ہوتا, تو میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ لائن آپ کو دے رہا ہوں, جب آپ کا ڈیسیجن میکنگ والا برین ایریا ہل جائے, کام نہ کرے, تو پھر آپ وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو ساتھ والا کہہ رہا ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آپ میں کوگنیٹو ڈیزوننس پہلے کریٹ کرتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پھر کہتا ہے پھر آپ وہی کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ میں اس ٹائم کیپیبلٹی نہیں ہوتی ڈیسائیڈ کرنے کی. میں آپ کو آپ کے کلچر میں مثال دوں ایک. کبھی آپ کسی حکیم کے پاس گئے ہوں یا کسی ڈاکٹر کے پاس, ایسے تھوڑے پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, زیادہ نہیں, تو وہ جیسے ہی میں نبض چیک کر سکتا ہوں آپ کی, ایسے فرض کریں میں ڈاکٹر ہوں, تو اسی بڑی لیٹ کر دیتی. یہ میں نے کیا کیا, فیئر کریٹ کیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ ڈیسیژن کے قابل ہی نہیں رہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اچھا میں نے انہیں لیٹ کر دیتی. اب آپ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ سولوشن کا ویٹ کر رہے ہیں, پھر اگلی بات وہ پتہ ہے کیا کہے گا, وہ سولوشن لازمی دے گا. نہیں ہو سکتا ہے لیکن لیٹ ضرور ہوگا جی, لیکن تھوڑا جا خرچہ زیادہ ہوئے گا. اس ٹائم ہاں کوشش کر لیتے, اس ٹائم کیا ہوگا, اس کا مطلب اس نے آپ کو کنٹرول کر لیا. تو یہ تھیوری اس طرح کام کرتی ہے, یعنی کہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے اس برین ایریا کو اٹیک کرتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرنے والا ہوتا ہے. پوائنٹ کلیئر. ایک اور تھیوری ہے, اس تھیوری کو ہم سب کانشیس مائنڈ کی تھیوری کہتے ہیں. اب یا تو لوگ آپ کو پہلے سب کانشیس مائنڈ میں ڈالتے ہیں. سب کانشیس مائنڈ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہائپر سجسٹڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, یعنی کہ اگر آپ کسی کو پہلے سب کانشیس مائنڈ میں لے آئیں, پھر اس سے بات کریں, جو کہیں گے وہ مان لے گا. یعنی کہ آپ کے پاس دو اپروچز, یا آپ اس کے اندر کوگنیٹو ڈیزوننس کریٹ کروا دیں, یا آپ کو اسے کیا کریں, سب کانشیس مائنڈ میں لے آئیں. کیونکہ سب کانشیس مائنڈ میں اگر آپ کسی کو لے آتے ہیں نا, تو وہ ہائپر سجسٹ ہو جاتا, وہ آپ کی بات بہت جلدی مانے گا. تو اب سب کانشیس مائنڈ میں آپ چلے جائیں تو آپ کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا کوگنیٹو ڈیزوننس کریٹ کر لیں. اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے, اگلا امپورٹنٹ ٹاپک, یہاں پہ کسی کو ایشو ہے سمجھنے میں؟ کس کی؟ سب کانشیس مائنڈ. دیکھیں سب کانشیس مائنڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے وہی دو پوائنٹ ہے, یا کسی کو آپ فیئر کریٹ کر دیں یا گریڈ کریٹ کر دیں تو وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے. جیسے میں سب سے بڑی مثال دوں, ایون اس سے آپ کسی کا بلیف سسٹم بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایسا بچہ دیکھا ہو کہ وہ بہت اچھا بچہ ہو, لیکن خبر میں آیا کہ اس نے یہ سوسائڈ کر لیا, یا اس نے ایز اے سوسائڈ بمبر کے طور پہ کام کیا. کبھی سنا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو سوسائڈ بمبر ہوتا ہے وہ بڑا انسان ہو؟ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ چھوٹے بچے ہمیشہ ان کا جو سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, پہلے آلریڈی سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, پھر اس کو گریڈ دکھاتے ہیں. یعنی کہ میں ایک دفعہ سن رہا تھا کہ لوگ یہ کیسے ٹرین کرتے ہیں, یعنی کہ بچے کو لے کے آیا, تھوڑی بہت ہی اس کو سب کانشیس مائنڈ میں لے کے گیا, پھر ایک ایسا دروازہ کھولا کہ یہ دیکھو کیا ہے, وہ دیکھو یہ کیا ہے, یہ جنت ہے. یعنی کہ جیسے ہی آپ نے یہ بٹن پریس کرنا ہے آپ سیدھا جنت میں. تو اس کا مطلب آپ نے گریڈ کریٹ کیا. کیا کیا؟ وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلا گیا. اس کے بعد آپ جو کہیں گے وہ ایزی ہوتا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. میک سینس؟ سو آپ کسی کو جب آپ کو کنٹرول کرتا ہے, اگین میں ایمفیسائز کر دوں کہ آئی ایم گیونگ یو دا نالج ناٹ ٹو ڈیسیو, جسٹ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. پوائنٹ کلیئر؟ اب یہ میں نے تھیوریز بتائی. اب اگلی چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. آپ کا کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ ہر طرح کا بندہ بائی نیچر ایسے ہوتا ہے یا کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں؟ بالکل, یہ بہت اچھا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیونکہ ہر بندہ بائی نیچر ایسے نہیں ہوتا. اس سائیکالوجی میں سائنٹسٹ نے 3 امپورٹنٹ قسم کے لوگ علیحدہ کیے ہیں جو بائی ڈیفالٹ دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. ان کو یوزلی آپ نے شاید آج کل سوشل میڈیا میں ٹاکسک لوگ بھی دیکھے سنا ہوگا کہ زہریلے لوگ. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ڈارک پرسنالٹیز, ان کو ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی پاپولیشن میں
جو بائی ڈیفالٹ یعنی کہ بائی نیچر دھوکہ دینے والے پیدا ہوئے ہیں یا وہ بعد میں بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں یا بنائے گئے ہیں, کیا سین ہے, اس کے اوپر آپ نے مجھے یاد کروانا. اب آپ کی پاپولیشن میں 3 طرح کے لوگ ہیں جو بائی ڈیفالٹ, ان کو بھی پتا نہیں کہ ہم یہ ہیں, ان کو بھی پتا نہیں, یعنی کہ وہ آٹو پہ چلتے ہیں. کیسے چلتے, ان کو بھی پتا نہیں کہ ہم شاید یہ لوگ ہیں, اور وہ ان کو ہم ڈارک ٹرائیڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹرائیڈ مین 3 طرح کی پرسنالٹیز ہیں, اور یہ اچھی پرسنالٹیز نہیں ہیں, اور ان کو آپ کامن لفظوں میں لوگ سوشل میڈیا پہ جو ریلز اور یہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں تو ٹاکسک لوگ ان کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ڈارک پیپل. تو یہ 3 طرح کی پرسنالٹیز, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 طرح کی پرسنالٹی میں پہلی پرسنالٹی ہوتی نارسسٹک پیپل. ٹھیک ہے. دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں میکیولینز. کیا ہوتے ہیں؟ اور تیسری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم سائیکوپیتھس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ 3 طرح کے لوگ ہیں اور یہ ڈارک ہوتے ہیں. ان تینوں کی کچھ کامن خوبیاں بھی ہیں, کچھ اسپیسیفک بھی ہیں. تینوں کی کامن خوبیاں یہ ہیں کہ دھوکہ دیں گے, آپ کو کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے, ان میں ہمدردی نہیں ہوگی, تینوں میں نہیں ہوگی, نہ ہمدردی, دھوکہ دیں گے اور آپ کو کنٹرول کریں گے. لیکن ان کا انداز ڈفرنٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی کنٹرول تینوں ہی کریں گے, دھوکہ تینوں ہی دیں گے. ٹھیک ہے, تینوں میں ہمدردی نہیں ہوگی, یعنی کہ رحم نہیں ہوگا, لیکن ان کی اپروچ ڈفرنٹ ہوگی. ہم 1 بائی 1 آپ کی اجازت سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی جو ٹائپ ہے وہ نارسسٹک پیپل ہے. کیا ہے نارسسٹک پیپل؟ میں لے مین لینگویج میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ نان سائیکالوجی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو نارسسٹک پیپل ہوتے ہیں نا, ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ان کی تعریف کی جائے چاہے کسی کا کتنا بھی نقصان ہو جائے, چاہے کسی کا کتنا بھی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, ایک بندہ ہے, وہ اپنے ایک آفس میں کام کر رہا ہے. اس کی کسی جونیئر امپلائی نے ایک بڑی اسائنمنٹ پہ کام کیا ہے اور وہ باس کو دے دیا کہ سر یہ میں نے کر لیا. اب وہ بندہ جو ہے اپنے باس کے پاس جاتا ہے کہ دیکھیں سر میں نے رات پوری لگائی اور یہ کر لیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی تعریف چاہ رہا ہے. اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جس بندے نے ایگزیکٹ کام کیا ہے وہ تو تباہ ہو جائے گا. اس کو تو راتوں کو نیند نہیں آئے گی کہ یار مجھے اکنالج نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو نقصان ہوا اور اس میں ایمپتھی نہیں ہے, احساس ہمدردی نہیں ہے کہ یار وہ پتہ نہیں کیا کرے گا. اور بہت سے لوگ دفتروں میں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ ان کے اکنالج نہیں کیا جاتا, ان کو اکنالج نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے اوپر ٹاکسک لوگ ہیں. کیا ہیں؟ جس میں نے ابھی کون سی مثال دے رہا ہوں؟ نارسسٹک لوگ. جی دیکھیں, ایک حد تک آبویسلی میں آپ کا آنسر ایک حد تک میں بھی چاہتا ہوں میری بھی تعریف کیجیے, لیکن میں اس تعریف کو جلا دوں گا جس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو. میں یہ تو نہیں برداشت کر سکتا کہ یار میں اپنی تعریف کے چکر میں کسی کا نقصان بھی کروا لوں اور میں پھر بھی خوش ہوتا پھروں. میک سینس؟ تو ان کے اندر تعریف سب کو اچھی لگتی ہے, لیکن میں نے یہ بولا ہے کہ وہ تعریف اپنی تعریف کے چکر میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب کچھ بھی میں بہت کچھ ہو سکتا. ٹھیک ہے, اسی سے نا ان لوگوں میں نا ایک سنڈروم بھی ہوتا ہے جس سے ہم ٹال پاپی سنڈروم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹال پاپی سنڈروم. ٹال کہتے ہیں بڑے کو, پاپی کہتے ہیں جو پھول ہوتا ہے نا پاپی پلانٹ کا. ایک پاپی اوپیم کا جو پلانٹ ہوتا ہے اس کو پاپی پلانٹ بھی کہتے ہیں. اس کا ایک پھول ہوتا ہے, جیسے ایک پودا اوپر جاتا ہے اس کے اوپر ایک پھول جاتا ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے, وہ میچور بھی پہلے ہوتا ہے. جیسے وہ میچور ہوتا ہے نا اس کو کاٹ لیا جاتا ہے تاکہ اس کا کام آئے. تو ہماری سوسائٹی میں جو نارسسٹ ہوتا ہے نا اس کی نظر اپنے کام پہ نہیں ہوتی, اس کی نظر اس بندے پہ ہوتی جو گرو کرتا اوپر جاتا ہے, پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. میرا یہاں پہ کاٹنے کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کاٹنے کا مطلب صحیح کاٹنا بھی ہو سکتا ہے. کاٹنے کا مقصد اس کی آپ اس کی جو
ہیمیلیشن بھی کروا سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر کوئی ایسا الزام بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی کریکٹر کے اوپر آپ کریکٹر اسیسینیشن کروا سکتے, کچھ بھی کروا کے اس کو نیچے کیا جا سکتا. تو یہ کن لوگوں کی خوبی ہوتی ہے؟ نارسسٹک پیپل کے اندر یہ سنڈروم بھی ہوتا ہے, جسے ہم کون سا سنڈروم, پھر وہ جو نارسسٹ ہے نا اپنی کیپیبلٹی کے مطابق کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. کس کے لیے؟ اپنی ایک بندے کی کیپیبلٹی ہے, اس کے لیے ایک بندہ مروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کروا سکتا ہے. لیکن ایک بندے میں وہ بیچارے میں کیپیبلٹی نہیں ہے, لیکن اگر اس میں ہوتی تو وہ بھی وہی کرتا. تو وہ اپنی کیپیبلٹی کے مطابق جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے گا. تو یہ پہلی ٹائپ ہے کن کی؟ ڈارس پرسنالٹیز کی پہلی ٹائپ ہے. دوسری ٹائپ جسے میکاویلینز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میکاویلینز بھی کنٹرول کریں گے, ان میں بھی ایمپتھی نہیں ہوگی, لیکن ان کی اپروچ تعریف نہیں ہے. ان کی اپروچ صرف میں کا کانسیپٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہو وہ پاور کو دیکھتے ہیں, یعنی پاور حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کنٹرول بھی کریں گے, ٹھیک ہے, ان میں کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, ایمپتھی بھی نہیں ہوگی, لیکن ان کا اپروچ کیا ہے؟ پاور, گریب کرنا چاہتے ہیں ہر چیز. ٹھیک ہے, آپ یہ کئی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ہسٹری میں جائیں آپ کو کئی لوگ میکیویلین. پھر تیسری جو ٹائپ ہے نا وہ ہے سائیکوپیتھس. سائیکوپیتھس وہ ہوتے ہیں جو یوزلی ان کے اندر کرائم کرنے کی آبسیشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ کرائم کر کے یہ چیزوں کو گریب کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ان کے لیے اگر 100 بندہ بھی مارنا پڑے تو یہ بار بار ماریں گے اور ان کو کوئی خیال بھی نہیں آئے گا. اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں, ہمارے ہاں ایک پاکستان میں ایک لاہور میں ایک بندہ تھا جس کا نام جاوید تھا, جاوید اقبال. تو اس نے 100 بچوں کا قاتل بھی اسے کہتے ہیں, تو اس نے 100 بچے مار دیے تھے. دیٹ واز سائیکوپیتھی, سائیکوپیتھ, ٹھیک ہے. کوئی عام انسان ایکچولی ایسا کر نہیں سکتا, وہ نہیں, پاسبل ہی نہیں. جی, تو وہ بیسیکلی یہ ڈس آرڈرز ہے, یہ کوئی عام نارمل پرسنالٹی میں نہیں آتے آپ, ٹھیک ہے. سم ٹائم جو سائیکوپیتھی سمٹمز ہوتی ہیں, سم ٹائم سائیکوپیتھ اگر سیویئر ہے تو وہ ڈس آرڈر بھی بن جاتا ہے. پوائنٹ کلیئر؟ تو وہ ظاہر ان کو سیٹسفیکشن اسی میں ہوتی کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے. نارسس کی سیٹسفیکشن اسی میں ہوتی ہے کہ کسی اپنی تعریف کے لیے کسی کو نقصان بھی پہنچانا پڑے تو ان کے لیے مسئلہ نہیں. تو یہ کتنی پرسنالٹیز ہیں؟ 3 پرسنالٹیز ہیں. اپروچ ان کی ڈفرنٹ ہے, کسی کو مینج کرنا, کنٹرول کرنا, لیکن 3-4 چیزیں ان میں سب میں کامن ہیں. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن, ریسنٹ ریسرچز کے مطابق ایک اور پرسنالٹی ایڈ ہوئی ہے جس کو ہم سیڈسٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیڈسٹ پیپل. اب یہ ان کا بھی پرابلم تو وہی ہے, لیکن یہ کہ ان کی اپروچ اس طرح ڈفرنٹ ہے کہ یہ لوگ پلیئر فیل کرتے ہیں کسی کو نقصان پہنچا کے, ان کو اچھا لگتا ہے. نہیں, سائیکوپیتھ میں کرمینل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, یعنی کہ صحیح طرح کا کرائم کرنے کی obsessions ہوتی, لیکن ان کو کسی کو نقصان پہنچے ان کو خوشی ہوگی, ٹھیک ہے, کسی کا نقصان ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کی ٹینڈنسی ٹھیک ٹھاک ہے, ٹھیک ہے. اب میں ظاہر ہائی لائٹ نہیں کروں گا, ابھی کوئی ایسا ایگزیکٹ ڈیٹا بھی نہیں کہ پاکستان میں سائیکوپیتھ یا اوور آل ڈارک پرسنالٹی سے ریلیٹڈ لوگ کتنے, لیکن بہت سارے. اب آپ تھوڑا سا سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو ادھر ادھر کئی نظر آئیں گے. تو اچھی خاصی پریولنس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں. لیکن جہاں جہاں پہ ایجوکیشن زیادہ ہے, اویئرنیس زیادہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ ٹینڈنسی کم ہے, کیونکہ لوگ زیادہ فوکس اس مائنڈ پہ کرتے ہیں, ترقی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. لوگ اپنی محنت کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, اپروچز 2 ہیں ترقی کی, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں, اب میں اگین سوری میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, لیکن اپروچ ایک یہ ہے کہ یا آپ اپنی محنت کر کے کامیاب ہو جائیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوپر بندہ ہیڈ بیٹھا ہے یہ کہیں مر جائے تو میں اس میں آ جاؤں گا. بڑا آسان طریقہ نا. تو اب یہ خواہش کا ہونا بھی ایک قسم کی پرسنالٹی ہے. صرف خواہش کرنا بھی کہیں نہ کہیں اس پرسنالٹی میں آتا ہے, کیونکہ آپ کا بس نہیں نہ چل رہا, اس لیے آپ وہ نہیں کروا رہے. ادروائز بس چلے گا تو آپ وہ بھی کروا پائیں گے. پوائنٹ کلیئر؟ تو یہ 4 طرح کی ڈارک پرسنالٹیز ہیں. اب میں نے اس کے پیچھے آپ کو نیورو سائنس بھی بتائی. جی, اگلا ٹاپک ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا یہ جو ڈارک پرسنالٹیز ہیں
یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ جتنے بھی بیہیویئرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے جینز میں ٹریول ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کچھ برین ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی یہ میں نے 4 لوگ بتائے ہیں, ڈارک ٹیٹراڈ اس کو ہم کہیں گے, اب کیا کہیں گے, ٹیٹراڈ. ٹھیک ہے, کہ 4 طرح کے جو ڈارک پیپل ہیں نا, ان کے جو برین کی سٹرکچر ہے نا اور کیمسٹری ہے, یہ ذرا عام لوگوں سے ڈفرنٹ ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا کچھ انٹریکشن ایسا ہوتا ہے یا اپنے وہ جین سے کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں کہ ان کے کچھ برین ایریا ڈیولپ نہیں ہوتے. ان میں 3 امپورٹنٹ برین ایریا کی بات کروں گا. ایک ان کا برین ایریا پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو آپ کو انسان بناتا ہے, کیونکہ آپ کا یہ والا جو برین ہے نا ماتھے کے پیچھے, جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں, یہ صرف انسانوں میں ہی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. جانوروں میں بھی یہ ہوتا تو ہے لیکن جانوروں میں یہ ایکٹیو نہیں ہوتا, جس کی یہ وجہ یہ ہے کہ انسان اینیمل سے ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ آپ کو وہ خوبیاں دیتا ہے جو انسانوں والی خوبیاں. یعنی کہ انسانوں والی خوبیاں کیا ہیں, اسیسمنٹ کرنا, اینالیٹیکل سکل, ججمنٹ کرنا. ایمپتھی کے لیے ایک اور برین ایریا, ایمپتھی کے لیے یہ برین ایریا نہیں ہوتا. ایمپتھی کے لیے ایک اور برین ایریا ہوتا ہے جس کو انسولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, انسولا. اب جو انسولا برین ایریا یہ ڈارک پرسنالٹیز کے اندر ایکٹیو ہی نہیں ہوتا, اس لیے ان میں ایمپتھی نہیں ہوتی. میک سینس. اور دوسرا برین ایریا ان کا یہ ایکٹیو نہیں ہوتا جو صحیح انٹلیکچولی وہ سوچ نہیں سکتے, یعنی کہ اس دماغ سے ایک اچھا ڈیسیژن کر کے وہ اس دماغ سے ترقی نہیں کر سکتے. پوائنٹ کلیئر. یہ بھی ایکٹیو نہیں ہوتا, انسولا بھی ایکٹیو نہیں. تیسرا جو برین ایریا ہوتا ہے اس کو ہم امیگڈیلا کہتے ہیں. امیگڈیلا ایک ایسا برین ایریا ہے جو ان میں زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو جتنے بھی ڈارک پرسنالٹی کے لوگ, ان میں امیگڈیلا جب ایکٹیو ہوگا تو جب یہ کرائم کرنے کی ان کے اندر جستجو, اینکشیسنس زیادہ ہوتی, تعریف کروانے کے لیے وہ بے چین ہوتے ہیں کیونکہ بے چینی بڑھ جاتی ہے. تو یہ 3 برین ایریاز امپورٹنٹ ہیں. 2 برین ایریاز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے اور ایک برین ایریا ایکٹیو ہوتا ہے, کیونکہ اس برین ایریا کا ایکٹیو ہونے سے نقصان ہے, اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیٹا آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ دیکھیں, جب آپ پیدا ہو گئے ہیں ایسے برین ایریا کے ساتھ جو ایکٹیو نہیں ہے, کیا نہیں ہے, ایکٹیو نہیں. آپ ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے جو پہلے فیملی ٹاکسک تھی, آپ اس فیملی میں پیدا ہوئے تو آپ کے زیادہ چانس ہوں گے کہ آپ ٹاکسک ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسی فیملی میں ہی رہتے ہیں, اسی فیملی میں سروائیو کرتے ہیں, اسی ماحول میں بھی کریں گے تو آپ کے برین میں چینج نہیں آئے گی, تو آپ فائنلی ہی ٹاکسک ہوں گے. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ فیملیز ہوتی ٹاکسک, جس بندے کو چھیڑ لیں وہ ویسے ہوگا. ٹھیک ہے, بھائی کو دیکھ لے, اس کو دیکھ لے, کیونکہ وہ چیزیں آپ کی فیملی میں ٹریول کرتی ہیں. پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب جو آپ کا کوشچن ہے نا, اس پروسیس کو کچھ سائیکو ڈائنامک تھیوری اس میں انوالو نہیں ہوتی. یہاں پہ ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرض کریں آپ کا انسولا جو ہے وہ ایکٹیو نہیں, آپ میں ایمپتھی نہیں ہے. ایک بچہ پیدا اس برین ایریا کے ساتھ, لیس ایکٹیویٹی کے ساتھ پیدا ہو گیا. اس بچے کو آپ کسی ایسی فیملی میں شفٹ کر دیں جو بڑی ایمپیتھیٹک فیملی ہے. اب اس کا وہ برین ایریا, جب وہ بچہ ڈیلی جب اٹھے گا تو اس کو وہ فیملی ممبر گلے لگا سے ملیں گے, اس کے ایموشنز کا خیال کریں گے, اس کے قریب رہیں گے, تو اس کا وہ انسولا ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کوئی بھی چیز ایک بار بار کرتے ہیں نا تو وہ برین ایریا ایکٹیو ہو سکتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ان ایکٹیو تھا اور آپ کی اس انوائرمنٹ سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے. تو وہ آپ کے انوائرمنٹ پہ ہے اور بیسک اس کا سٹرکچر کتنا. دیکھیں ایک حد تک آپ نیورو پلاسٹیسٹی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک بچہ فرض کریں آٹسٹک جینز کے ساتھ پیدا ہو گیا, آپ اس کو جو مرضی ماحول دے دیں آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اس کی وہ چیزیں ختم نہیں کر سکتے. گاٹ مائی پوائنٹ. تو جینیٹک کا اتنا رول ضرور رہے گا. ہاں لیکن ایک بچہ فرض کریں, ایک بچہ بالکل نارمل پیدا ہوا, نارمل مین وہ ایک نارمل پرسنالٹی, اس کی ڈارک پرسنالٹی نہیں ہے, لیکن وہ نارمل تھا, لیکن اس کے جو فیملی ممبر تھے یا وہ بچہ ہاسٹل میں چلا گیا, اس کے کچھ فرینڈز ایسے سرکل میں آ گئے جو ڈارک پرسنالٹی سے بلانگ کرتے تھے,
تو آپ کا خیال ہے وہ بن نہیں جائے گا ڈارک؟ ایون وہ جینیٹیکلی بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کے اوپر انفلوئنس جب آئے گا تو بن جائے گا. کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو ویسے سوچتے ہیں آپ کی سوچ ویسے ہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے ایک اور تھیوری ہے جسے ہم مرر نیورون تھیوری کہتے ہیں. یہاں پہ ایک اور میں تھیوری ڈسکس کروں گا جسے ہم مرر نیورون تھیوری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرر نیورون تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح کے لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں نا، ان کی باڈی لینگویج جیسے ہوتی ہے آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کے جو مرر نیورونز ہیں اگلے بندے کی باڈی لینگویج کو کاپی کرتے ہیں اور آپ بھی ویسے ہو جاتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک لیمن لینگویج میں مثال دوں، کبھی آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے سامنے والے بندے نے جمائی لی اور آپ کو بھی آ گئی ہو، اس کا مطلب وہ بیہیویئر کاپی ہوتا ہے، اینڈ دس از تھرو مرر نیورونز. تو پھر آپ مرر نیورون کے ذریعے ان جیسے ہی ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم پیورلی نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیدا ہوتے اور نہ ہی اس کا سارا انوائرمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. تو اس میں دونوں چیزوں کا ہاتھ ہے. اب ڈومیننٹ کیا چیز کرتی ہے یہ پھر اس بندے کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. کہ دیکھیں آپ ایک ٹاکسک فیملی میں پیدا ہو کے آپ امریکہ چلیں گے، امریکہ میں تو جب آپ جس اسکول میں پڑھیں گے وہ تو لاجکس کی بات ہوگی نا، وہ تو آپ کی اس برین، دیکھیں ایک چیز ہے، اگر آپ صحیح ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس برین ایریا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں نا، تو آپ کا جو ایموشنل برین ہے وہ ایکٹیو رہتا ہی نہیں، کیونکہ یہ دونوں برین کی آپس میں جنگ ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ آپ جو صحیح انسان والا برین ایریا ہے اس کو اگر آپ ایکٹیو کر لیتے ہیں تو آپ کا جو ایموشنل برین ایریا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوگا؟ ڈاؤن ہو جائے گا. تو آپ ہمیشہ کیا کریں گے؟ لاجیکل ڈیسیژن کریں گے. آپ کا فوکس ترقی کے اوپر ہوگا. آپ کا فوکس اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ڈر فیل کر رہے ہیں، آپ محنت کر نہیں رہے لیکن آپ ویٹ کر رہے ہیں کوئی گرے تو میں اس کی جگہ پہ چلا جاؤں. پوائنٹ کلیئر ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ گوروں میں سارے ہی ایسے ہیں، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ اسی وجہ سے وہاں پہ انوویشنز ہیں. وہاں پہ دیکھیے ہمیں شروع سے ہی اس چیز پہ لگا دیا جاتا ہے، ہمیں شروع سے ٹاکسک بنا دیا جاتا. ہمیں شروع سے ہی ہمارا یہ والا برین ایریا ایکٹیو ہی نہیں کیا جاتا جو انسان والا برین ایریا. صحیح، ہمیں ہمیشہ ہمارا جو برین ایریا وہ امیگڈالا کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، ہمیں ڈرایا جاتا ہے. یعنی کہ ایز اے پیرنٹ ہم بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تیرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تیرا کام نہیں ہے، یعنی کہ ہم آپ کر ہی نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے، تو یہی کرو جو لوگ کر رہے ہیں، بس آپ نے کانفیڈنس ہی نہیں دینا. تو پوائنٹ کلیئر ہوا کہ جو ڈارک پیپل ہے ان کو ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیورلی بورن ہے اور نہ ہی ان کو انوائرمنٹ بناتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کے لیے ڈومیننٹ کون ہوا ہے، انوائرمنٹ ہوا ہے یا اس کی جینیٹکس ہو گئی. تو اب آپ نے دیکھنا ہے. ہاں اس کا میں ایک سولوشن ضرور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اندر اس طرح کے ٹریٹ آپ کو لگتے ہیں نا تو آپ اس برین ایریا کو ایکٹیو کر لو جو ڈیسیژن میکنگ والا ہے. کیونکہ آپ ڈیسیژن اچھے کرو گے نا تو آپ کو ترقی ملے گی. آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون کتنی ترقی کر رہا ہے. ہمارے ہاں تو فوکس پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے؟ دوسروں کے اوپر ہوتا ہے کہ انہوں نے آج گڈی لے لی، انہوں نے نواں گھر بنا لیا، انہوں دا منڈا UK چلا گیا، ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے نا، انہوں دی کڑی دی منگنی ہو گئی ہے، وہ منڈا جڑا ہے وہ واپس آ گیا امریکہ. ہمارا خیال تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کا برین ایریا وہی ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے نا. ڈر ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اسی وجہ سے ہمارے کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ڈارک پرسنالٹیز کے لوگ ہیں وہ ان کی پریولنس بڑھتی جا رہی. جی یہاں تک کسی کا کوشچن؟ جی جی وہ ان میں نہیں آتا. ہاں وہ ان میں نہیں آتا. گرینڈیوز پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو ریونج لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بیسیکلی ریونج لینا بھی ایک قسم کا نا نارمل بیہیویئر، لیکن اس میں ٹینڈنسی کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے ان کا دل تو کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والا ٹاکسک بیہیویئرز میں نہیں آ رہا. جی
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس برین کو ایکٹیو کر لیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ کے اندر ایمپتھی بھی کریٹ ہوگی, آپ کے اندر ڈیسیژن میکنگ اچھی ہوگی, پلاننگ اچھی ہوگی. اب پلاننگ اچھی ہوگی, ڈیسیژن میکنگ اچھی ہوگی تو آپ کو سکسیس بھی ملے گی. جب آپ کو سکسیس کا لت پڑ گئی نا کہ کامیابی ملتی ہے تو ریوارڈ بھی ملتا ہے, پیسہ بھی آتا ہے, وہ ایک نشہ بن جائے گا آپ کے لیے. پھر آپ کا فوکس ہی ادھر ہوگا, آپ ادھر ادھر کے لوگوں کو دیکھیں گے بھی نہیں. میں ابھی بتا دوں, دیکھیں اس برین ایریا کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ ڈیلی پتہ کیا کوشش کریں. میں چھوٹے چھوٹے برین ہیکس آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کی فلاسفی بھی پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ لیں. کوشش کریں کہ آپ کوئی روٹین سے ہٹ کے چیزیں ڈیلی کریں, ٹھیک ہے نا. فرض کریں اگر آپ کا رائٹ ہینڈ ڈومیننٹ ہے تو آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو لیفٹ سے کرنے کی کوشش کر لیں. اب اس کو غلط مت سمجھیے گا کہ جی الٹے ہاتھ سے گناہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دروازہ تو کھول سکتے ہیں, کھانا نہ کھائیں, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ پہ ایک بوجھ پڑتا ہے کہ اچھا اس نے کوئی مختلف چیز کی ہے. جب آپ مختلف چیز کرتے ہیں نا آپ کے برین کے اندر کنیکشن زیادہ بنتے ہیں, آپ کا برین انٹیلیجنٹ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح کوشش کریں کہ جب آپ کہیں جائیں تو واپسی پہ دوسرے رستے پہ آئیں. آپ دماغ کو نا کسی بہانے چیلنج میں ڈالیں, چیلنج میں. اور دماغ کبھی ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بڑا چیلنج ہے یا چھوٹا چیلنج ہے. دماغ کے لیے چیلنج ہی ہوتا ہے, وہ بڑے کو بھی ویسے انٹرٹین کرے گا, چھوٹے کو بھی ایسے. اس سے آپ سیکھتے بہت ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش کریں کہ جو خواتین ہیں جب وہ کوکنگ کریں تو اپنی ریسیپی کو نا ڈفرنٹ کر کے کریں. ہم اتنے وہ کیا کہتے ہیں لکیر کے فقیر ہیں. تو ایک فرض کریں خاتون جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی ہے نا, اس کو اگر آپ کو مشورہ دے دیں گے کہ اگر آپ آٹا ایسے گوندھ لیں تو جلدی آپ کر لیں گے, روٹی بھی اچھی بنے گی. نہیں وہ میری امی بھی ایسے گوندتی تھی, ان کی امی بھی ایسے گوندتی تھی. یعنی کہ ہم بیسیکلی کوئی چیز بریک نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ دماغ کی ایک نیچر ہے کہ دماغ کمفرٹ زون کو پسند کرتا ہے, کہ جو روٹین کی چیزیں چل رہی دماغ اس کو پسند کرتا ہے. اگر آپ روٹین کی کریں گے نا تو پھر آپ ساری زندگی ایک ہی کام کریں گے. پوائنٹ کلیئر؟ تو کوشش کریں, میں آپ کو جنیرک پرنسپل بتا دیا فلاسفیکلی, میں نے صرف آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کام کریں. مقصد یہ ہے کہ آپ دماغ کو چیلنج کریں. دیکھیں آپ کا جتنا بھی اسلامک کانسیپٹ ہے, جتنی بھی اسلام کی چیزیں ہیں, چاہے قرآن ہے, چاہے حدیث ہے, چاہے ہم جو پریکٹس کرتے ہیں نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا اسلام کے اندر, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ان کا ثواب اپنی جگہ, ان کے باقی فائدے اپنی جگہ, لیکن ایک کامن فائدہ ساری جو اسلامک پریکٹسز ہیں نا ان کا ایک کامن فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہین بناتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ آپ کوئی چیز, کوئی اسلامک پریکٹس پوچھیں میرے سے, میں بتاؤں گا کیسے ذہین بناتی ہو. روزہ. دیکھیں روزہ ایک تو ایسی چیز ہے کہ آپ کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن لے کے آتا ہے. کیا لے کے آتا ہے؟ کہ یعنی کہ آپ شام تک ویٹ کریں گے تو آپ کو اچھا فیل کریں گے, کچھ ملے گا, تو آپ میں صبر کریٹ کرتا ہے. اگر آپ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی سیکریفائس کے لیے آپ کو بہت بڑی چیز ملنے جا رہی, تو یہ آپ کے اندر ایک ایسا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے کہ آپ کبھی بھی چھوٹے کام کے لیے اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو کمپرومائز نہیں کریں گے, اور آپ بڑے کے لیے سوچیں گے اور ایک دن آپ کو بڑی سکسیس ملے گی. میک سینس؟ ٹھیک ہے. آپ اس طرح نماز کی جب بات کرتے ہیں, نماز کا ہر ایریا آپ کو ذہین بناتا ہے. فرض کریں کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آپ نے وضو کیا, آپ کو پتہ نا مغرب کی نماز ہی پڑھنی, لیکن جب مسجد میں جاتے ہیں مصلی کے اوپر جا کے نیت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ تو بائی ڈیفالٹ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ جب آپ فوکس کرتے ہیں نا, اس کو نیورو سائنس میں ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں, کہ جب نیت کرتے ہیں کہ میں 3 رکعت نماز فرض یہ پڑھنے جا رہا ہوں, امام کے پیچھے جو بھی آپ کا پروسیجر ہے, اکیلے پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس سے آپ کا فوکس بڑھتا ہے. کیا بڑھتا ہے؟ اور آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی تو کر سکتے کہ ساری جو 5 نمازیں ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. اگر آپ 2 رکعتیں پڑھتے نا, آپ آٹو پہ چلے جاتے ہیں, آپ کا دماغ ایکٹیو نہ ہوتا, آپ کا دماغ ایکٹیو نہ ہوتا. اب 5 نمازیں ڈیفرنٹ ہیں, اور پھر ہر نماز میں ہر رکعت بھی ڈیفرنٹ ہے, تاکہ آپ جب دوسری رکعت پڑھ رہے ہوں گے آپ کو پتا ہے میں نے کون سی سورت ساتھ اٹیچ کرنی, پیچھے کون سی کی تھی, اس سے آپ کی میموری بھی بڑھ رہی. کیا بڑھ رہی؟
اب میموری ہے, لرننگ ہے, فوکس ہے, وہ سارا اسی دماغ کا ایریا ہے, یہی ایکٹیو ہوتا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں نا, آپ کسی ایٹ لیسٹ کسی بھی مولوی کو, میرا یہ بلیو ہے کہ جو مولانا حضرات ہیں جو نمازیں ریگولر پڑھتے ہیں, ان کو میموری ایشوز نہیں ہوتے, ان کی میموری بہت سٹرانگ ہوگی, ان کو کبھی الزائمر نہیں ہوگا, یہ میرا بلیو ہے. اور میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا بندہ جو حافظ قرآن ہو, میں نے کسی میں الزائمر ڈیزیز نہیں دیکھی جس کو ڈیمینشیا ہو گیا, کیونکہ وہ ان کی پریکٹس ہے ڈیلی بیسس پہ. وہ پھر ایک اور چیز آپ نے سنی ہوگی, آپ جب نماز کے لیے جائیں, اسپیشلی عید کی نماز کے لیے, جب آپ ایک رستے سے جاتے ہیں, کہا گیا دوسرے رستے سے جائیں تاکہ آپ کا دماغ نئی چیزیں دیکھے. جتنی نئی چیزیں آپ اپنے دماغ میں ڈالیں گے نا, آپ کا دماغ اتنا ذہین ہوگا, کیونکہ کنیکشنز نئے بنیں گے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. آپ اسے کہتے ہیں, اس کا نام بولتے ہیں, وہ آگے سے رسپونڈ ہی نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کا برین پورا ویسے ہی ہے, لیکن برین کے اندر سیلز کنیکٹڈ نہیں ہے. یعنی کہ آپ ان کی اپنی آواز اس کے کان تک تو دے دیتے ہیں, کان سے آگے نہیں جاتی. اور آہستہ آہستہ جب وہ انٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کنیکشن بنتے ہیں, تو پھر سننے بھی لگ جاتا ہے, محسوس بھی کرتا ہے, ٹیسٹ بھی اس کا بن جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ زندگی میں ڈفرینٹ کام کریں, زندگی میں, اور آپ کی اپروچ ڈیلی ڈفرینٹ ہو. نئے طریقے سے کرنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ ذہین ہو جائیں گے. آپ نیچر سے سیکھیں, نیچر میں کیوں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. آپ موسم کو دیکھ لیں, موسم کیوں چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, موسم چینج ہو رہے ہیں. آپ پورے اسلام کو دیکھ لیں, آپ میں چینج نظر آئے گی. پوائنٹ کلیئر؟ پورا پروٹوکول ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو پروٹوکول کے, آپ دیکھیں حج کا پروسیس دیکھیں, سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہوا ہے, تاکہ آپ کا فوکس رہے کہ اچھا میں نے یہ کر لیا, اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ڈسپلن ہے, اس سے آپ کو پھر ڈسپلن بھی آئے گا. جی پوائنٹ کلیئر؟ اس کے علاوہ کوئی کوشچن؟ پھر آگے پڑھتے ہیں. جی اس میں تو یہ میں نے کافی چیزیں اس کو بتا دی آپ کو, کون سے برین ایریا. ہاں کچھ میں نے برین ایریاز آپ کو بتائیں, لیکن کچھ برین کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں یا ڈارک لوگ ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹر یعنی کہ برین کیمیکلز کی کمی ہوتی ہے. یہ فرض کریں ان کے اندر ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے, سیروٹونین کی کمی ہوتی ہے, تو وہ اینگزائٹی, اینکشیس فیل کرتے ہیں, ان میں ریلیکسیشن نہیں ہوگی. تو کیمیکل اور برین سٹرکچر کا بھی, 3 برین سٹرکچر زیادہ امپورٹنٹ جو میں نے بتائیں, اور اس طرح برین کیمیکل جو زیادہ آلٹرڈ ہوتے ہیں لوگوں میں, ڈوپامین ہے, سیروٹونین ہے, کارٹیسول ان میں زیادہ ہائی ہوتا ہے. کارٹیسول ہائی ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ ہر ٹائم سٹریسفل سچویشن میں ہوں گے, تو یہ ان کے اندر کیمیکل کا ایشو بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی اجازت سے ایک ہی بات دیکھیں, اگین میں آپ کو نیا فارمولا, آپ اس برین کو جب ایکٹیو کرتے ہیں نا, تو جو کارٹیسول خارج کرنے والا برین ایریا ہے نا, وہ ڈاؤن چلا جاتا ہے. یا اس کو ایکٹیو کر لیں یا اس کو ڈاؤن کر لیں. اس کو ڈاؤن کریں گے یہ ایکٹیو ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی فارمولا. تو اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے کیا ہے, آپ میڈیٹیشن کریں. آپ دیکھیں نماز ایک بہترین میڈیٹیشن بھی ہے, عبادت اپنی جگہ, لیکن اس کا جو پروسیجر ہے وہ ایسا بنایا گیا کہ آپ میں ریلیکسیشن دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے آئیڈیاز کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ سب کانشیس مائنڈ میں جاتے ہیں. سب کانشیس مائنڈ کی خوبی ہے کہ آپ جب ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر سب کانشیس مائنڈ آتا ہے. تو اسی طرح اس طرح کی اگر آپ ایکٹیویٹی کریں گے, کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں, کیونکہ جھوٹ جب آپ بولتے ہیں نا, آپ کو شارٹ ٹرم فائدہ ہو سکتا ہے, لانگر ٹائم آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں. سوتے اٹھتے آپ کے ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ میں پکڑا نہ جاؤں. تو آپ میں اینکشیسنس, آپ کا وہ جو برین ایریا, ایموشنل برین ایریا, وہ ایکٹیو ہی رہے گا اور کارٹیسول ہائی رہے گا. جی سر بڑا فنی کوشچن ہے. روٹین میں سب لوگ اس کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ واش روم میں بہت زیادہ آئیڈیاز آتے ہیں. دیکھیں اسی وجہ سے گورو نے واش روم کا نام اب ریسٹ روم رکھ دیا. کبھی اگر آپ جائیں نا تو اب ریسٹ روم لکھا ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں, اوبیسلی پانی کو ٹچ کرتے ہیں, پانی دیکھیں جب ہاتھوں کے اوپر پانی پڑتا ہے تو آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ریلیکسیشن میں آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں. آپ پھر فردر اگر ہاتھ دھونے کے علاوہ اگر آپ شاور لے لیں تو شاور میں اور آپ کو آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم آپ ریلیکسیشن میں ہوتے ہیں. اور یوزلی آپ شاور یا مارننگ میں لے رہے ہوتے ہیں اور یا ایوننگ میں لے رہے ہوتے ہیں.
تو دونوں ٹائم پہلے سے ہی آپ ریلیکس ہوتے ہیں، یعنی کہ اٹھنے کے فوری بعد بھی آپ ایک برین کی سٹیٹ ہوتی ہے جسے ہم الفا سٹیٹ کہتے ہیں، تو نیچرلی جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ الفا سٹیٹ میں ہوتے ہیں، اور سونے سے پہلے بھی آپ الفا سٹیٹ میں ہوتے ہیں. تو لوگوں کی روٹین جو شاور لینے کی ٹائمنگ ہے وہ یا ارلی مارننگ ہے یا ایوننگ ہے، تو آپ پہلے بھی ایک ریلیکس سٹیٹ میں اور اوپر سے شاور لیں گے تو اور ریلیکس ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو آئیڈیاز ہی آئیں گے. ایک چیز اور نوٹ کر لیں، اگر آپ نے کوئی آئیڈیا لینا ہے تو آپ نیت کر کے ایک اگریمنٹ کر کے اچھا مجھے آئیڈیا آنا چاہیے تو میں شاور لینے جا رہا ہوں، تو آپ کو آئیڈیاز اور فوکسڈ آئیڈیا آئے گا، کیونکہ آپ کانشیسلی برین کو اور ایکٹیو کر رہے ہیں. پوائنٹ کلیئر ہے؟ کیونکہ جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں نا، ایگریمنٹ کی میں ٹرم یہ بتا رہا ہوں کہ ایگریمنٹ کا مطلب اپنے آپ سے وعدہ کرنا کہ میں اس پہ کام کرنے جا رہا ہوں، نیت کر لیں، انٹینشن کہہ لیں. جب آپ انٹینشن کرتے ہیں تو اس ٹائم برین کا ایک ایریا ایکٹیو ہوتا ہے جسے ہم ریس کہتے ہیں، ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم. جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو اپرچونٹیز دیتا ہے، آپشن دیتا ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ پرابلم فیل کر رہے ہیں اس کے لیے سولوشن دے گا. اچھا یہ تو اس طرح حل ہو سکتا ہے، ہاں نہیں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. پھر آپس میں وہ کمپیئر بھی آپ سے کروائے گا، پہلے 4 حل دے کے پھر اس میں ایک حل پہ لے آئے گا. دیکھیں اویئرنیس بہت ضروری کہ آپ نے اپنے برین سے کام کیسے لینا. دیکھیں اگر آپ نے برین سے کام لینا سیکھ لیا نا تو آپ سکسیسفل ہیں. اگر آپ نے برین سے کام نہیں نہ لیا تو پھر برین آپ سے کام لے گا. اس فکرے کی سمجھ آئیے؟ کیونکہ برین جب آپ سے کام لے گا نا تو پھر آپ نشے میں پڑیں گے، کیونکہ آپ میں کنٹرول ہی نہیں ہے، کیونکہ برین آپ سے کام لے رہا ہے اور وہ کوئی کروا رہا ہے آپ سے. آپ کنٹرول ہو گئے، برین آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. ریدر دین کہ برین آپ کو کنٹرول کرے آپ برین کو کنٹرول کرے. تو کامیابی کو ایک طرح آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اف یو گاٹ این ابیلٹی ٹو کنٹرول یور مائنڈ یو آر سکسیسفل. تو آپ نے برین کا پورا مطلب پتہ کیا؟ برین کا مطلب یہی ہے، دس از یور برین. اس کو ایکٹیو کر لیں آپ، کیونکہ یہی وہ برین ایریا جو آپ کو انسان بناتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پری فرنٹل کارٹیکس. اینی مور کوسچن؟ ہم آگے بڑھیں. تو آپ کی اجازت سے میں نے یہ کافی چیزیں پڑھا دیں، پوری اس کے اندر ریسرچ بھی ہے. آپ کی اجازت سے میں کچھ آپ کو ایسی ٹیکنیک نہ بتا دوں جو آپ کے اوپر لگ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تاکہ آپ اویئر ہو جائیں. اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹیکنیک آپ نے استعمال نہیں کرنی، ہاں بچنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایتھیکل نارمز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا، ایک ٹیکنیک ہے. ہاں اس سے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جلدی مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں ایسے ٹاکسک لوگوں سے. جی، ایک تو اویئرنیس نہیں ہوگی. دیکھیں آج آپ کو اویئرنیس مل رہی ہے، آپ تھوڑا سا الرٹ ہوں گے نا، آپ کا یہ مائنڈ ایکٹیو ہوگا کہ یار ہمیں دھوکہ بھی مل سکتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ اویئرنیس ہے. اگر آپ جن لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے وہ بہت دھوکہ کھاتے ہیں. پھر جن کا کریٹیکل مائنڈ کام نہیں کرتا، لیکن لاجیکل مائنڈ ہی نہیں کام کرتا، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی مثال میں آپ کو دے دوں گا کہ فرض کریں آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے ٹی وی پہ بھی سنا ہوگا کہ کسی کو ایک میسج آتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کہ آپ کا 50,000 نکلا ہے، پہلے آپ 2,000 ہمیں دے دیں پھر ہم آپ کو 50,000 کا چیک بھیج دیں گے. اب کتنے لوگ 2,000 ٹرانسفر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ اب تھوڑا سا سوچئے گا. میں آپ کو پوائنٹ یہ نہیں کہ انہوں نے 2,000 ٹرانسفر کیا، پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار ہم نے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپلائی نہیں کیا. یعنی اتنی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے، اتنی ہی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پریولنس ایسے لوگوں کی زیادہ ہے، ہم مینیپولیٹ کرنے والے بھی زیادہ اور ہونے والے بھی زیادہ. ایشو از دیٹ کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ یار یا میں نے اپلائی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ مینیپولیشن یا ڈارک پیپل، ان کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ اویئرنیس نہیں ہوگی، ان کے پاس چیزوں کی کمی ہوگی، ٹھیک ہے؟ علیحدہ رہتے ہوں گے، لونلی زیادہ ہوں گے، کیونکہ لونلی لوگ زیادہ تر ان میں اویئرنیس، کیونکہ سوشلائز کرنے سے آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے نا. کہ فرض کریں مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا تو میں تو الرٹ ہو جاؤں گا نا.
تو سوشلائزیشن وہ کام کرتے ہوں گے, علیحدہ رہتے ہوں گے, کریٹیکل تھنکر نہیں ہیں, ان کی لو سیلف اسٹیم ہے, ان میں کانفیڈنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جن میں لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا, ان کو تھوڑا سا لالچ ملے تو اچھا فیل کرتے ہیں. کیا فیل کرتے ہیں؟ بہت. اس اچھا فیل کرنے میں وہ اتنے ہائپر سجسٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. تو میں ان لوگوں کی نشانیاں بتا رہا ہوں کہ جو جلدی سے مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں. کیسے لوگ؟ ڈپریشن, سیڈ پیپل, ڈپریسو پیپل, ٹھیک ہے, چیزوں کی کمی جن کے پاس ہوتی ہے, لو سیلف اسٹیم, لو کانفیڈنس, ٹھیک ہے, لیک آف نالج, لیک آف کریٹیکل تھنکنگ, یہ ساری ان کی خوبیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں. جی جو ایپس ہیں بڑی بڑی ایپ جیسے دراز ہے, یہ ٹیمو ایپس ہیں, جی آج کل وہ بھی تو یوز کریں کرے گا, کوئی اسپن بھی گیم, مطلب کوائنس آ جاتے ہیں, اس کو ہم کیا کہیں گے, کس طرح کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں وہ ہم سم ٹائم وہ صحیح بھی ہیں, بالکل, لوگ بہت گیم کھیلتے ہیں, پے کر کے چیزیں کرتے ہیں, اس میں تو ایسی کوئی چیز ہے. آپ کو لگتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں, وہی بندہ بچے گا نا جو کریٹیکل تھنکنگ رکھتا ہے, جو کوئی لاجیکلی دیکھ لے گا. ہاں, گیم کے بعد جو ہے وہ 4 ٹائمز زیادہ کر کے بتا دیتے ہیں اور اسی پرائز پہ وہ پھر آ جاتے ہیں, جس لائک ٹیمو کی ایگزامپل. نہیں, ٹیمو از ناٹ اے مینیپولیٹو, ٹھیک ہے. ٹیمو جو ہے نا, آپ اس طرح کی جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو وہ پوری چیزیں بتاتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے ظاہر ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. سم ٹائم آپ وہاں سے سستی چیزیں نہیں لے کے آتے, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو مینیپولیشن تو نہیں کہہ سکتے. ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, وہ تو آپ نے دیکھنا نا, وہ تو آپ نے اسٹریٹجی دیکھنا. ہمارے ہاں تو لوگ پتہ ہے کیا, انشورنس کے ڈاکومنٹ سائن کر کے آ جاتے ہیں, 2 قسطیں دی انشورنس کی, تو پھر پیسے نہیں ہوئے تو پھر وہ جی اب میں نے واپس لینی ہے. جب واپس لینے جاتے ہیں کہتا ہے جی آپ کم از کم 3 قسطیں دیں گے تو پھر واپسی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی, آپ نے خود سائن کی ہوئے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ ایگریمنٹ پڑھتے ہی نہیں ہیں پہلے, پھر بعد میں جی نہیں جی وہ ویسے وہ زیادتی کر دی اس بندے نے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ پورا ڈاکومنٹ کا پورا پروسیس کرتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم ان کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ روٹین میں جا کے دیکھ لیں نا, جو یہ جتنے بھی انشورنس کمپنی والوں کے بارے میں رائے لیں تو لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے, حالانکہ وہ اپنی چیز میں ہیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو انشور کرواتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے. جی کوئی اور کویسچن؟ جی اس کے بعد ہم کچھ ٹیکنیک ایسی دیکھ لیتے ہیں کہ جو مینیپولیشن میں یوز ہوتی ہیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جس سے ایک پروجیکشن ٹیکنیک ہے. کون سی ٹیکنیک ہے یہ؟ زیادہ تر ریلیشن شپ ایشوز میں ہوتی ہے, یعنی میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں. تو فرض کریں کہ بیوی نے میاں کو کہا کہ اچھا آپ نے یہ کیوں ایسے کیا, مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے. آگے سے وہ جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو ٹیکنیکلی جسٹیفائی کرنے کی بجائے پتہ کیا کرتا ہے, پروجیکٹ کرتا ہے. کہتا ہے ہوں تو میرے ٹرسٹ ہی کوئی نہیں. یعنی کہ وہ جب یہ بات کہتا نا کہ مطلب ٹرسٹ, وہ بیچاری چپ ہو جائے گی. آپ نے اس کو بیک فائر کیا, آپ نے پروجیکشن, آپ نے بلیم شفٹ کر دیا, تو وہ دوبارہ اور وہ بھی پھر ڈومیننٹ طریقے سے پھر اس بندے پہ, مینیپولیٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انداز کیا کرتا ہے. سائلنٹ تھوڑا سا ہو جائے گا, سیڈ ہو جائے گا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں, یعنی کہ میں اب میں پوری دنیا میں صرف ٹرسٹ آپ پہ کرتا ہوں اور آپ پھر ایسی باتیں کر رہے. وکٹم اور ہے, وکٹم اور میں بتاتا ہوں. تو یہ والی جو پروجیکشن ٹیکنیک ہے وہ کیا ہے کہ بلیم جو ہے شفٹ کر دینا ہے اس کے اوپر. اپنے اوپر کریں گے تو وہ وکٹم کارڈ ہوگا, اس کے اوپر لے جی ہوں تسی ساڑھے تے ٹرسٹ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. یا یوزلی آپ نے یہ بات سنی ہوگی, جب آپ کسی سے پیسے لے لینا تو اسے مانگنے جائیں تے انسی پتے, ہاں ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ پروجیکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح آپ ان لوگوں کو جب آپ اس سٹائل میں بات کریں گے وہ بیچارہ چپ ہو جائے گا, ٹھیک. اس کا مطلب آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا, وہ بات ہی نہیں آپ کرے گا. کوئی 5-7 دن 15 دن تو نہیں کرے گا نا. لیکن یہ زیادہ تر جو ٹیکنیک ہے
یہ ریلیشن شپ چاہے وہ فرینڈ شپ کا ریلیشن شپ ہو, ٹھیک ہے, میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو, تو یہ ریلیشن شپ میں زیادہ ٹیکنیک جہاں پہ ٹرسٹ والی بات زیادہ ہوتی ہے نا, یا کولیگس ہو سکتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں جی ہوں میں ٹرسٹ ہی نہیں رہا, میں اتنا ہی برا, وہ وکٹم پلے ہوگا کہ جب آپ اپنے اوپر اپنے آپ کو برا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ایک اور ٹیکنیک ہے جسے ہم کہتے ہیں, یہ پروجیکشن ٹیکنیک تھی, ایک ہے گیس لائٹنگ ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے, جو ڈارک پیپل یا ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پتہ کیا کرتے ہیں, آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ لیکن بات ایسے کریں گے, سب کے سامنے ایسے کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بتا رہے ہوں گے کہ ہم آپ کے لیے فائدہ سوچتے ہیں. فرض کریں میں ادھر آیا ہوں, پریزنٹیشن دینے آیا ہوں, تو کوئی آپ میں سے کہہ دے کہ آج آپ بڑے نروس لگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ بڑے کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. اب میں اپنے آپ میں نا سیلف ڈاؤٹ کریٹ کر لوں گا, اچھا میں نروس لگ رہا ہوں کہ اب کیا ڈریس صحیح نہیں پہنا, کیا ہو گیا. اب میں جب میں یہ سوچوں گا نا, تو میرا امیگڈیلا جو ایموشنل برین ایریا وہ ایکٹیو ہو جائے گا. جب وہ ایکٹیو ہو گیا نا, تو میرا لاجیکل برین ایریا ایکٹیو نہیں ہوگا. میرے سے اس پریزنٹیشن میں کسی نے کوسچن پوچھا, میں یہاں پہ بلینک ہو گیا ہوں, کیونکہ یہ والا برین ایریا تو کام ہی نہیں کر رہا کہ میں نے لاجیکل آنسر کیا دینا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, آپ گیس لائٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی کی اتھارٹی ایسے ہی چیلنج کر دیں, نہیں آج تو آپ نہیں, آج مزہ نہیں آ رہا. اب وہ دیکھیں اس ٹائم ایسی سچویشن ہوتی کہ آپ گھر جا کے نہ دوسرا ڈریس چینج کر سکتے ہیں. اب وہ بندہ سوچنے لگ جاتا ہے اچھا ہے کوئی ایسی بات ہے. تو یہ گیس لائٹنگ. تو گیس لائٹنگ کیا کرتی, آپ کا کانفیڈنس شیک کرتی. اور دیکھیں کانفیڈنس شیک ہونا کہیں پہ تو چھوٹی بات ہو سکتی ہے, لیکن کسی جگہ پہ کانفیڈنس کا شیک ہونا آپ کے لیے تباہی بھی ہو سکتی. ڈیپینڈ کرتا آپ کون سی اسائنمنٹ پہ جا رہے ہیں. اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا, اگر آپ کے اندر روٹین میں گیس لائٹنگ ہونا شروع ہو جائے, تو وہ آپ کا جو برین کا نیگیٹو پاتھ ہے وہ زیادہ میچور ہوتا رہے گا. تو آپ روٹین میں کیسا رہیں گے, سٹریس میں رہیں گے, اینکشس, روٹین میں ہی ایسا ہی رہیں گے. تو پھر کیا ہوگا, یوزلی لوگ جن کے ساتھ رہتے ہیں اگر وہ ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتے ہیں. ٹاکسک لوگوں کی موجودگی میں آپ کا یہی حال ہوگا اگر وہ گیس لائٹ کرتا ہے. دیکھیں ہر ٹاکسک بندہ, اس کی 2-3 ٹیکنیک زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں. اس کی پریفرنس میں کیا آ رہا ہے, اس کی پرسنالٹی ویری کرتی ہے, کیونکہ ایک نارسسٹ جو ہے وہ دوسرے نارسسٹ سے بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے. obviously کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پرسن ٹو پرسن ویری بھی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ گیس لائٹ کرتا ہے یا پروجیکشن کرتا ہے یا لو بمبنگ کرتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی ٹیکنیک یوز کر رہا ہے. پوائنٹ کلیئر؟ تو اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ لیول پہ ہوتی ہے, اور پیرنٹس بھی گیس لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی فیملی میں ایک بات یاد رکھیے, جس بچے کا کانفیڈنس شیک ہے نا, تو وہ گیس لائٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ گیس لائٹ ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک ماں بھی گیس لائٹ کر رہی ہوتی کہ نہیں یہ ڈریس نہیں پہنو, یہ پہنو, یہ اچھا نہیں لگ رہا. اب بچی وہ کہتی یہ اچھا لگ رہا, اس کا موڈ ہی خراب ہو گیا. اب فرض کریں کہیں جا رہے ہیں تو اس کا وہ سارا دن نہیں اس کا موڈ خراب ہے. اور اگر وہ روٹین میں یہ چیز ہو رہی ہے تو بچے کا کانفیڈنس ہوگا ہی نہیں. چھوٹا بچہ جب ڈیولپ کر رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کا ہوتا سب کانشیس مائنڈ زیادہ. جب آپ اس کے ساتھ بہیو ایسا کرتے ہیں نا, اس کے وہ بہیویئر بلیفز بن جاتے ہیں, اس کو بعد میں بڑی عمر میں چینج کرنا مشکل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناممکن ہے, لیکن مشکل ہو جاتا. تو اسی لیے اس عمر میں ایٹ لیسٹ گیس لائٹنگ, ہاں اگر آپ کو اویئرنیس ہے جو آج ابھی لے رہے ہیں, جب آپ کے ساتھ کوئی آپ گیس لائٹنگ کریں گے نا, ایٹ لیسٹ آپ کا یہ ایموشنل برین ایریا ایکٹیو نہیں ہوگا. آپ کہیں گے ہاں یہ گیس لائٹ کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھیں گے. پوائنٹ کلیئر؟ تو اس طرح ایک اور ٹیکنیک آپ کے لیے میں شیئر کر دیتا ہوں, جس طرح گلٹ ٹرپنگ ٹیکنیک ہے. گلٹ ٹرپ کروانا, گلٹ کریٹ کروانا, یہ زیادہ تر ریلیشن شپ میں ہوتی ہے. یعنی کہ وہ چاہے پیرنٹس بچوں کا ریلیشن شپ ہو, زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹیکنیک جو ہے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. اب پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ بچے سے کوئی بات جب منوانی ہوتی نا, تو
ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ पहले यूके गया सी। अब हो सकता है उसने अच्छा कमा लिया हो, उसका कोई सिलसिला चल पड़ा, उसका ना चढ़ा। अब होगा क्या कि वो गिल्ट फील करेगा, अच्छा मेरे बाप ने ये बात की है। और आपको तो ये पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो माँ बाप के लिए कितने क्या कुछ कर सकते हैं। अगर वही गिल्ट ट्रिपिंग माँ करवा रही हो, उस चक्कर में आके आपको पता है कि वो बच्चा कितना नुकसान कर सकता है। हो सकता है किसी से उधार लेके कोई लेके दे दे माँ को, ठीक है, कहीं से उसका दिल ऐसे बन जाए कि अच्छा यहाँ पे मेरी माँ ने कह दिया है। क्योंकि हम तो फिर इमोशनल भी जब होते हैं तो बहुत होते हैं, जब मोहब्बत करते हैं तो फिर मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन जब फिर कोई लड़ाई वाली बात होती तो वो भी पीक पे होती। तो अब वो बच्चा इस गिल्ट के अंदर आके फिर कुछ भी कर सकता। तो ये बहुत से पेरेंट्स की गंदी आदत। हालांकि ये पता क्या करते हैं, तरह जो भी काम करवाना ना, ये किसी की मिसाल फेक भी दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे, क्यों जी फलां दे मुंडे ने आया कीता है, फलां दे मुंडे ने आया कर लिया, ठीक है। फलां का जो मुंडा है ना वो सारी सैलरी अपनी माँ को ला के देता है, ठीक है ना। अब वो बच्चा परेशान हो रहा है। देखिए आप गिल्ट फील कर रहे हैं कि अच्छा मैंने शायद बेवफाई कर दी माँ के साथ, मैंने बेगम को सैलरी दे दी, माँ को नहीं दी। अब वो गिल्ट जब फील करेगा ना तो अगले दिन एक सैलरी बेगम को दे दी, अगली सैलरी माँ को दे दी, अब बेगम भी नाराज। अब ये यानी कि आप थोड़ा सा लॉजिकल विजडम के साथ सोच लें, आप बैठ के जरा कोई बैलेंस वाली बात कर सकते हैं। बैलेंस वाली बात पता है आप कब करेंगे, जब आपका ये ब्रेन एरिया एक्टिव होगा, फिर आपको विजडम वाली बात करेंगे। पॉइंट क्लियर। तो इसी तरह गिल्ट ट्रिपिंग भी यूज होती है। कोई और टेक्निक आपके साथ मैं शेयर करूं, एक होती लव बॉम्बिंग टेक्निक। ये रिलेशनशिप में यूथ में बहुत ज्यादा, इससे आपने बहुत बचना। आपकी जिंदगी में ये लड़कियों की तरफ से भी है, लड़कों की तरफ से भी है, ठीक है। प्यार मोहब्बत में ये टेक्निक ज्यादा यूज होती है, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में यूज हो सकती है। इसमें होता क्या है कि जो मैनिपुलेटर होता है ना, वो आपकी जिंदगी में जब आता है ना, तो थोड़े ही अरसे में आपके ऊपर एक बम्बार्डमेंट कर देता है मोहब्बत की। वो चाहे लफ्ज़ों से मोहब्बत हो, चाहे एक्शन से हो, चाहे खर्चा करना हो, चाहे कहीं लेके जाना हो, थोड़े ब्रीफ अरसे के लिए। जब आपके अंदर इतना प्लेयर, देखिए जब आपको हर तरह से इमोशंस मिल रहे हैं, पैसे की शक्ल में, चीज़ों की शक्ल में, ठीक है, इंटीमेसी के चक्कर में, कुछ भी जब आपको मिल रहा होता है ना, तो आपका एक न्यूरोकेमिकल जो है वो बहुत तेज़ ऊपर चला जाता है, जिससे हम डोपामीन कहते हैं, और उसको हम डोपामीन रश भी कहते हैं। और डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो सेम केमिकल नशा करने से खारिज होता है। यानी कि आप कोकेन ले रहे हैं, आइस ले रहे हैं, वही केमिकल नशे से भी खारिज होता है, और वही केमिकल इस लव बॉम्बिंग से भी खारिज होता है। अब होता क्या है, उसकी नेचर क्या होती है, 4 दिन आया, घुमाया फिराया, खर्चा किया, आपका डोपामीन हाई किया और साइड पे हो गया। जब वो साइड पे होता है ना, तो फिर आपका डोपामीन नीचे आता है। एक जिंदगी में चीज याद, जब आपको डोपामीन से प्लेयर एक दफा जितना मिल जाता है ना, फिर आपको उससे कम डोपामीन पे रहने को दिल नहीं करता। जैसे नशा, ठीक है, आपसे कंट्रोल नहीं होता। तो फिर आप क्या करते हैं, जो 4 दिन आपके पास नहीं ना आएगा, फिर आप पीछे जाओगे। क्या करोगे, जब आप पीछे जाओगे ना, तो पूछोगे क्यों, क्या वजह है। अब वो अपना मकसद इनडायरेक्टली बताएगा। फर्ज करिए जी क्यों नहीं आए, वो कहेगा जी बस मेरे साथ मसला हो गया। नहीं, बताओ तो सही। अब वो बताना भी चाहता है, लेकिन आपको जरा तंग करके बताना चाहता। नहीं रहने दें, कोई मसला नहीं, नहीं बताओ तो सही। तीसरी दफा फिर आप नहीं, बताओ, कर लेते हैं, कोई मसला, दसो तो सही ना। जब आप इतना करें, फिर उसे बताना तो है उसने। जब वो बताएगा ना कि जी बस मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया था, तो वो मैंने वो पैसे चाहिए थे, तो मैंने कोई 4 लाख चाहिए था, 2 लाख अरेंज हो गए, अब 2 नहीं हो रहा। अब वो डिमांड भी उतनी करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, ऑब्वियसली। नहीं ये तो कोई मसला नहीं है, ला 2 लाख ला। अब उसने आपको किस तरह कंट्रोल करके 2 लाख लिया,
دس از کالڈ لو بمبنگ. تو آج آپ کو پتا چل رہا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا انسان جلدی سے آیا اور جلدی سے اس طرح کر رہے ہیں, الرٹ ہو جائے. دیر از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ بیہائنڈ. یہ بہت خطرناک ٹیکنیک ہے, اس سے آپ نے بچنا, اور زیادہ تر جو ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ لوگ ہیں وہ زیادہ بچے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ کی اجازت سے میں کوئی اور ٹیکنیک بھی بتا دوں. ٹھیک ہے, اس کا میں نے پورا سائیکل بھی بتایا, ظاہر ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہیں تو. اس کے علاوہ ایک اور ٹیکنیک ہے. اب زیادہ تر اگین میں کچھ بتا دیتا ہوں کہ لو بمبنگ زیادہ تر کن لوگوں پہ, یعنی کس طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے تو آپ پہ زیادہ لو بمبنگ ہو سکتی ہے. اگین وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر آپ میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, اگر آپ بہت ایموشنل ہیں, آپ کو کبھی پیار ملا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو کبھی پیار, ٹھیک ہے, کسی نے جب آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ پیار ملے گا جو آپ کی حالت ہوگی پھر وہ آبویسلی ایک نئی چیز ہے. آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے, آپ بہت سیڈ ہیں, آپ کا ڈوپامین بہت ہی لو ہے. لو سے ڈوپامین زیادہ جانا یہ تباہی ہے, کیونکہ جس لیول پہ آپ انجوائے کر چکے ہوں گے نا, ہائی لیول آف ڈوپامین, جب وہ نیچے کریش کرے گا تو آپ نہیں رہ پاؤ گے. تو ایک تو اس طرح کے لوگوں کو. پھر ایک ہوتا ہے ٹرائی اینگولیشن. ٹرائی اینگولیشن میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کنٹرول کرنا ہو نا تو آپ تیسرے بندے کو ساتھ ملاتے ہیں. تین لوگ اس میں چاہیے ہوتے ہیں. فرض کریں آپ کو ایک بندے سے کام ہے نا, تو اس کا ایک اور دوست ہے. آپ کرتے کیا ہیں کہ دونوں کی ویکنس ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, اور اس کے مطابق ویکنس کہ یہ آپ کے بارے میں اس کی یہ رائے ہے, آپ کے بارے میں, اچھا آپ کے بارے میں تو وہ یہ کہہ رہا تھا, دوسرے کو جا کے بھی یہ کہنا. اب دونوں کے اندر ایک نا ٹرسٹ بریک کرتا ہے یہ بندہ مینیپولیٹر. جب ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے, وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں, تو دونوں کے پاس کوئی اور کمپنی ہوتی نہیں. کیونکہ جب آپ ایک کمپنی کو چھوڑتے ہیں نا تو اگلی آپ کی پہلی فرصت میں ہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی اور ملے. ایک مینیپولیٹر نے کیا کیا, ایک ٹرائی اینگل بنائی اور دونوں کو لڑا دیا. اب دونوں بیچارے خالی ہیں. اب پھر کیا کرے گا, کسی کے پاس بھی فرض کرے جائے یا جس سے اس کو کام ہے, کوئی گل نہیں. ٹھیک, اینی ٹائم. ٹھیک ہے, اب اس اینی ٹائم میں پھر وہ اس کو بھی اچھا لگے گا, 4-5 دن کھانا وانا بھی کھائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی ڈیمانڈ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرائی اینگولیشن کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی تیسرا شخص آئے اور آپ کو لگے کہ کہیں آپ کی کہیں بانڈنگ تھی اور وہ بانڈنگ اب خراب ہو رہی ہے, تو اس سے ڈائریکٹ بات کریں. کسی کی ورڈز کے اوپر ریلائی نہ کریں کہ کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اسے خود پوچھ لیں. ریدر دین آپ نے بعد میں جا کے جسٹیفیکیشنیں مانگنی ہے, دینی, انہوں کہہ دیے میں تہاڈے بارے گل سنی, دسو اے کی. ٹھیک ہے, تو یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا یہ کریٹیکل مائنڈ کام کرتا ہے, وہ کبھی مینیپولیشن میں نہیں آئے گا. تو اپنے اس برین کو آپ نے اسٹرانگ کرنا, کبھی آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا, الرٹ رہیں گے آپ. جی, ٹرائی اینگولیشن کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا. پھر ایک کانسیپٹ ہے مررنگ. حالانکہ مررنگ اچھی چیز ہے, اس کو پازیٹیو چیز میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک NLP کا کانسیپٹ ہے, لیکن میں یہاں پہ مررنگ کی ڈارک سائڈ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کیا شیئر کر رہا ہوں؟ ڈارک سائڈ. اب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہو نا, جو مینیپولیٹر ہے وہ کیا کرتا ہے, اس بندے کے مطابق اپنے آپ کو مرر کر لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مرر کر لیتا ہے. یعنی کہ جس طرح کی وہ ڈریسنگ پہنتا ہے, ڈریسنگ بھی ویسے پہنیں گا. اسی طرح کے ان دنوں کھانے پینے بھی اسی طرح کے کھانے شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کے ایکٹیویٹیز بھی اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو میں ہی ہوں. فرض کریں آپ نے کسی طرح سے پتہ چلوا لیا کہ یہ بندہ جو ہے کوئی خاص قسم کا برانڈ کا پیزا کھاتا ہے, تو آپ نے ایسی بات, اچھا میرا تو صرف, میں ویسے پیزا بالکل نہیں کھاتا لیکن صرف ایک پیزا میں کھاتا ہوں, وہ یہ اس برانڈ کا. اب ہوتا کیا, وہ سوچے نہ سوچے
جب آپ کے کسی بندے کی سب کانشیس مائنڈ والی بات کرتے ہیں نا, کیونکہ آپ کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں, بیہیویئرز ہوتے ہیں, آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے سب کانشیس مائنڈ میں جا کے وہ چیز ہٹ کرے نا, تو وہ ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ بندہ جب ایموشنل ہوتا ہے تو اس کے ٹرسٹ میں آ جاتا ہے. تو میررنگ بیسیکلی کرتی کیا ہے؟ ٹو کریٹ اے ٹرسٹ. اور دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مینیپولیشن ہوتی کب ہے؟ جب ٹرسٹ میں ہوتے ہیں. مینیپولیٹ آپ کو وہی بندہ کرتا ہے جو جس کے آپ ٹرسٹ میں ہیں. تو میررنگ کیسے لوگ کرتے ہیں؟ آپ کی ہر پاسبل چیز کو میرر کرنے کی کوشش کریں گے. اگلا بندہ یار یہ تو میں ہی ہوں, ٹھیک ہے, وہ ایون سوچتا بھی نہیں, اس کا سب کانشیس مائنڈ پہ ریڈنگ ہو رہی ہوتی. وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یار میری کیمسٹری میچ ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ کیمسٹری میچ ہوتی ہے. وہ یہ میررنگ بیسیکلی کیمسٹری میچ کروا رہا ہوتا بندہ. جیسی کیمسٹری میچ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم 6 سالوں سے دوست ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ والا کانسیپٹ ہے, اس سے آپ نے بھی بچنا ہے, ٹھیک ہے. تو مررنگ کو میں نے کسی طرح سے, آپ باڈی لینگویج میں مررنگ کر سکتے ہیں, ڈریسنگ میں مرر کر, وائس ٹون میں کر سکتے ہیں. پھر ایون ورڈز کے اوپر بھی ایک ٹیکنیک ہے, اس کو ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں ورڈ ریپیٹیشن ٹیکنیک. کیا کہتے ہیں؟ ورڈ ریپیٹیشن. فرض کریں آپ کسی بھی نئے بندے سے, جب جو مینیپولیٹر ہے کسی نئے بندے سے جب ملتا ہے نا, تو اس کے ورڈز کو دیکھتا ہے کہ یہ روٹین میں ورڈز کون سے بولتا ہے. دیکھیں کچھ لفظ ضرورت والے ہوتے ہیں, کچھ لفظ ایسیسری ورڈز ہوتے ہیں جو ویسے ہی آپ نے لگانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فرض کریں میں پچھلے گھنٹے سے بات کر رہا ہوں, کوئی ایسا لفظ ہے جو میں ویسے ایسیسری بول رہا ہوں اور بار بار بول رہا ہوں, میک سینس. فرض کریں میری زندگی میں کوئی ایسا نیا بندہ آتا ہے, وہ میک سینس کا لفظ یوز کرتا ہے نا 1-2 دفعہ کر, مجھے وہ ویسے اچھا لگے گا, کیونکہ میرے سب کانشیس مائنڈ میں میک سینس بہت چلتا ہے. تو مجھے پتا بھی نہیں ہوگا, مجھے اچھا لگنے لگ جائے گا, کیونکہ وہ میرے سب کانشیس مائنڈ کو ہٹ کر رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ورڈ ریپیٹیشن ٹیکنیک. کیا کہتے ہیں؟ اور ایک بات ذرا سن لیجیے گا کہ یہ وہ میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو بڑی ایکسپینسو چیزیں. آئی نیور شیئر, آپ نے کبھی یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں دیکھی ہوں. اور میرا خیال ہے جو سائیکالوجی کے بچے ہیں, دے ویٹ کہ آپ نے سائیکالوجی میں کبھی ہیو یو ہرڈ اباؤٹ دیز تھنگس؟ نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. یہ بڑی ایکسپینسو ہے, صرف شاہ جی کے لیے میں دے رہا ہوں, ادروائز یہ میں ویسے ٹریننگ دیتا ہوں. جی پوائنٹ کلیئر. اور ان سے بچنا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچنا. تو آلریڈی وہ لوگ فیل کر رہے ہوں گے جن کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے, لیکن ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا, فیوچر میں آپ اس کو مینج کریں. جی اس کے بعد ہے ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہے. کیا ہے یہ؟ آپ نے شاید سنا ہوگا, یہ بڑی کامن چلتی ہے. سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آف اینڈ آن غائب ہو جاتے, سائلنٹ ہو جاتے, لیکن آپ چھوڑ بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. آپ بیچ میں اس کو تھوڑی ایک اور ٹیکنیک کے ساتھ بھی, بریڈ کرمنگ کے ساتھ بھی کنفیوز کیا جا سکتا ہے, لیکن سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ لو بمبنگ کے ساتھ بھی سائلنٹ ٹریٹمنٹ اکٹھی دی جاتی. یعنی کہ آپ نے لو بمبنگ کرنے کے بعد چپ ہو گئے. جب آپ چپ ہوتے ہیں نا, انکانشیسلی آپ اگنور کرتے ہیں یا چپ ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے دماغ کو نا ایک آپ کے برین کی ایک عادت ہے, اس کے اوپر ایک تھیوری جسے ہم تھیوری آف ریئیکٹنس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں نا, تو آپ کا دماغ اس کو اگنور نہیں کرتا. اچھا یہ نے مینو اگنور کیتا ہے, پھر آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی سائلنٹ دے رہا ہو نا, تو آپ ذرا الرٹ ہو جائیں کہ کہیں مجھے کنٹرول کرنے کے لیے سائلنٹ ٹریٹمنٹ تو نہیں دے رہا. تو جب سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہوتی تو آپ تھیوری آف ریئیکٹنس کے مطابق آپ اس کو فالو کرتے ہیں, تو پھر کسی طرح وہ آپ کو ظاہر مینیپولیٹ کرے گا. اسی طرح جی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی کنفلکٹ ہو رہی ہو, ایموشنل زیادہ ہو, تو آپ تھوڑا سا گیپ لیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں, اور جو ایموشن ہوتے ہیں وہ تھوڑے لو ہو جاتے ہیں, اور دین آپ اس پہ اچھے سے بات کر سکتے ہیں. جی تو یہ اس میں آئے گا یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو کسی میں بھی بیٹا آ سکتا ہے. جب بھی آپ نے کسی کو رسپونڈ کرنا ہے نا, کسی کو آنسر کرنا ہے, تو اسی لیے آپ تھوڑا سا گیپ لے لیں. کیا لے لیں؟
اب دیکھیں جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے کانشیسلی گیپ میڈیسن کے طور پہ لیں کہ میں نے 5 منٹ رکنا ہے, میں نے 5 منٹ وہی رکے گا جس کا مائنڈ یہ ایکٹیو ہوگا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں 5 منٹ سوچ سمجھ کے کوئی بتاؤں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کسی بھی سچویشن میں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ غصے کی حالت میں آپ رک جائیں 5 منٹ, ریلیکس ہو کے آپ, ظاہر ہے جو بھی آنسر کریں گے وہ رسپانس ہوگا, وہ ریئیکشن نہیں ہوگا. تو آپ نے ریئیکشن سے بچنا ہے, کیونکہ ریئیکشن جو ہے وہ 99% جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوگا, اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ آپ ایموشنل سٹیٹ میں دیتے ہیں. جب بھی آپ کوئی آنسر ایموشنل سٹیٹ میں دیں گے, سوچے سمجھے دیں گے, تو اس کو ہم ریئیکشن کہتے ہیں. اگر آپ سوچ سمجھ کے دیں گے, وہ سوچ سمجھنے کا ٹائم 5 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی برین سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں. ایون جن کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, یعنی کہ بہت, وہ ایک سیکنڈ کو کیلکولیٹ کر کے وہ پاس ہی نہیں لے رہے ہوتے, لیکن وہ کانشیس ہوتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ کانشیس ہو کے بات کر رہے ہیں تو یہ رسپانس ہے, ریئیکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائم اگر آپ, ہر غصے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو سم ٹائم غصہ بنتا بھی ہوتا ہے, آپ کانشیسلی بھی غصے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کانشیسلی غصے ہو رہے ہیں تو آپ غصہ پھر صحیح سچویشن میں کر رہے ہوں گے. پوائنٹ کلیئر؟ جی. ایک ہوتا ہے پلینگ دا وکٹم, ٹھیک ہے. پلینگ دا وکٹم, اپنے آپ کو وکٹم بنا لینا, ٹھیک ہے. اچھا ہوں میں اتنا ہی ماڑا, ایموشنل ہو جانا, ٹھیک ہے نا. تو اگلے بندے میں ایمپتھی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں تو ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اگر سوچے کہ یار میری وجہ سے یہ کیوں ایموشنل ہوگا یا ہوگی, وہ یہ نہیں سوچتا. وہ اپنے آپ کو وکٹم بناتا ہے اور اگلے کو ایموشنل کر کے پھر پیچھے لگا لیتا. تو اپنے آپ کو جو اکثر لوگ وکٹم بنا رہے ہو نا, دیکھیں اکثر لوگ وہی بناتے ہیں جو کبھی ایک دفعہ بھی وکٹم بنائے گا نا, اس کا مطلب اس کی عادت ہے. وہ ایسے نہیں اس نے ایک دفعہ کہہ دیا, ٹھیک ہے. چلیں آپ ایک دفعہ اگنور کر لیں, لیکن 2-3 دفعہ جب ہو نا تو پھر آپ رک جائیں کہ نہیں یہ ڈارک پرسنالٹی کیا ہے, ڈارک پرسنالٹی. اسی طرح اس کے بعد ایک ہوتا ہے بریڈ کرمنگ. کیا ہوتا ہے بریڈ کرمنگ میں؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ بیچ میں بہت اچھا مل جاتے ہیں, پھر ذرا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جب ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ اب ہٹنے لگا ہے, پھر آ کے ایک اوور ویلمنگ رسپانس دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ اگلا بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ نہ چھوڑ پا رہا ہوتا ہے نہ ہی سیٹسفائی ہوتا ہے. تو یہ زیادہ تر ریلیشن شپ میں, میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بہت سی جو کیسز میں نے بھی دیکھے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے کہ اس نے آ کے لو بمبنگ کی, جیسے لگا کہ بھائی اب یہ زیادہ دیر نہ ہو جائے, کہیں میرے بغیر رہنا نہ سیکھ لے, ٹھیک ہے. پھر بیچ میں آ گیا. وہ جتنی دیر میں وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہونے نو, بس سائڈ تے کرو, پھر وہ بندہ آ جائے گا, پھر آپ خوش ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ڈوپامین پھر اچھا ہوگا, نہیں یہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی شاید, ٹھیک ہے. یا اس ایسے بندے کے لیے یہ ہم لوگ پتہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, جنہ بھی ماڑا ہے نا دل دا تے اچھا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کے پھر آپ کو جو خیالات آپ سوچتے ہیں نا, وہ آپ کو پھر اٹیچ رکھتے ہیں. تو بھائی اس دماغ سے کام کرو. آپ کی کوئی عمریں کوئی حضرت نوح علیہ السلام والی نہیں ہے کہ آپ نے 200 سال 400 سال آپ نے جینا, آپ نے 40-50 سال جینا ہے. جلدی سے ڈیسائیڈ کرو, کام کے بندے کے ساتھ ریلیشن شپ رکھو, ترقی کرو, آگے بڑھو, اپنی زندگی بہتر کرو اور سیٹ ہو جاؤ. تو یہ آپ لمبے ڈیلیز یو کانٹ افورڈ دیٹ. یا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو آپ کی ہارڈلی جو ایوریج لائف ہے پاکستانی کی وہ 60 سال ہے, ٹھیک ہے نا. ایوریج لائف 60 سال آپ میکسیمم جیتے ہیں. ویسے جو آپ کی ورکنگ لائف ہے وہ بہت کم ہے, لائک 50 تک 54 کہہ لیں, آپ صحیح طرح کام کر سکتے ہیں. انجوائے بھی آپ نے اسی عمر میں کرنا. تو اسی لیے یہ لمبے والی چیزیں نہ جائیں, اس دماغ کے ساتھ کام کریں, اچھا ریلیشن شپ بنائیں, اچھا چوز کریں, اچھی پڑھائی کریں, ٹھیک ہے, کریئر اچھا بنائیں, اسی کے اوپر فوکس کریں. جی. تو بریڈ کرمنگ کا آئیڈیا ہوا, ٹھیک ہے نا. 10 دن میسج نہیں کرنا, اب جب لگے گا کہ کہیں یہ کوئی اور نہ ہو جائے تو ایک اور میسج ڈال دیا, آئی ایم سو سوری, میں گلگت گیا ہوا تھا, وہاں پہ سگنل نہیں آتے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کچھ اور سوچ رہے, اچھا ٹھیک ہے, آپ اچھا گلگت گیا ہو تو پھر ٹھیک ہے.
تو وہ اپنا کام ویسے کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فیوچر فیکنگ ٹیکنیک, یہ بھی ریلیشن شپ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کون سی ٹیکنیک ہے یہ؟ ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے, پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سیلس مینز بھی کرتے ہیں. یہ بہت سی جگہ پہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے. آپ کی اجازت سے میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. علی ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ جی سر 35. ہاں نہیں, میرا خیال مزہ نہیں آ رہا, میں اس لیے جلدی وائنڈ اپ کرتا ہے. آ رہا ہے دو. ابھی کیا ٹائم ہے بیٹا؟ 1:30. تو 30 منٹ ہے, بہت ہے ٹائم. ہاں تو اگلی ٹیکنیک کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگلی ٹیکنیک کون سی ہے؟ فیوچر فیکنگ. یہ کس کس ایریاز میں ہوتی؟ سیل میں ہوتی, اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں ہوگی, ٹھیک ہے, ریلیشن شپ میں ہوگی. فرض کریں ریلیشن شپ میں یہ لوگ کیسے یوز کرتے ہیں؟ جو مینیپولیٹر ہوتا ہے نا وہ نا اچھا میرا دل ہے کہ جو بیٹا ہو اس کا نام احمد ہو. اب وہ بندی سوچتی ہے کہ یار یہ تو اگلی باتیں کر رہا ہے, یہ صحیح سیریس بندہ ہے. یہ کیا دیکھیں, جب آپ کسی کو اینڈ دکھاتے ہیں نا تو اینڈ بیسیکلی سکسیسفل ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ ایک پروڈکٹ شو کر رہے ہیں, تو وہ اس نے اپنی سہیلی سے جا کے اس نے بات کرنی. دیکھیں وہ اگر ایسا ہوتا نا تو وہ بچوں کا نام نہ لیتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیوچر فیکنگ آگے جا کے. اس طرح ریئل اسٹیٹ والے, کوئی گھر نہیں بنا سوسائٹی میں, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے نا, یہاں سے موٹر وے گزرنی, ٹھیک ہے نا. آپ جیسے یہ 5 سال کی بات ہے, 5 سال میں یہاں پہ یہ دیکھیں مال شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. جب آپ دیکھیں نا آپ نے گھر کب بنانا ہے؟ 5 سال بعد. تو 5 سال میں تو یہ موٹر وے چل رہا ہوگا سارا. یہ ابھی آپ نے 20 لاکھ لگایا تو یہ 2 کروڑ کا. فیوچر فیکنگ کیا ہے؟ اسی طرح پولیٹیشین بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں؟ ایسے گئے نا کی چاہیے جائے, یونیورسٹی چاہیے, فون سمجھ گئے جی, جی ہو گئی. تو فیوچر فیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پولیٹیشنز کر سکتے ہیں, سیلز ایجنٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ریلیشن شپ میں نے آپ کو مثال دی. تو جب بھی ایک لیول سے بڑھ کے کوئی بات کرے تو ہولڈ آن پلیز. لاجیکلی سوچیں کہ کیا اس بندے کی یہ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. ڈیسیژن اپنے اس برین سے. پھر اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو برین کا صرف ایک ہی حصہ آپ نے ایکٹیو کر لے, سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا. تو اسی طرح فیوچر فیکنگ میں ظاہر ہے ڈوپامین انکریز ہوتی. جب آپ کسی کو بیسیکلی فیوچر ایک سکسیسفل چیز ویژولائز کرواتے ہیں تو آپ کا ڈوپامین اوپر چلا جاتا ہے. جب ہائی لیول آف ڈوپامین ہوتا ہے آپ سجسٹیبلٹی آپ کی بڑھ جاتی, آپ اس ٹائم اس بندے کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے فیوچر فیک جب کوئی کر رہا ہو نا تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ میں نے سارے ایریاز بتائے جہاں جہاں پہ یہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک. نہیں یہ اور چیز ہے. فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک, اس میں دیسی لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا, ڈونٹ وری. آپ سلائیڈز بھی پڑھنا چاہیں کیونکہ بہت سی آڈینس بھی نہیں دیکھنا ہے, ریکارڈنگ ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ لیمن لینگویج میں. فٹ اینڈ ڈور ٹیکنیک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو بڑی مائنر سی آپ سے چیز مانگیں گے, بڑی مائنر سے. یہ بال پوائنٹ تو دے دینا ذرا, دے دیں. ہاں یعنی بال پوائنٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس بندے کی برین کی ایک عادت بن جائے گی مجھے چیز دینے کی. آج میں نے بال پین مانگی ہے نا, انہوں نے دے دی, کل اس سے تھوڑی سی میں بہتر چیز مانگوں گا, واپس بھی چلیں کر دی, لے کے سیٹسفیکشن بھی ہوگی کہ واپس بھی ہوتی ہے, اور اس کا دماغ آپ نے پیسیو کر دیا ہے دینے میں. کیونکہ دماغ جو ہے نا وہ عادت کو اڈاپٹ کرتا ہے, ریپیٹیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے. آپ کی دینے کی عادت ہوگی تو آپ دے سکتے ہیں کسی خاص انسان کو, ٹھیک ہے. اگلے دن میں نے بال پین کی بجائے ساتھ ایک پیج بھی مانگ لیا. اب دماغ یہ نہیں سمجھتا کہ ایک پیج جو ہے وہ اتنی لیس وہ اس چیز کو نہیں کیلکولیٹ کرتا. دماغ یہ کرتا ہے کہ میں نے اس کو ایک چیز دی ہے, پھر دوسری بھی دی, ایک ٹریک بن گیا دینے کا, ٹھیک ہے. تیسری دفعہ کیا ہوا کہ اس سے تھوڑی سی اور, اکثر آپ نے دیکھا ہو کچھ آپ کے دوست ایسے ذرا 10 روپے دیں, ذرا نال کھلے نہیں ہیں. اب وہ 10 نہ آپ مانگے گے, ٹھیک ہے, نہ اس کی کوئی وہ, پھر 100 بھی مانگ لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. جب آپ کو وہ پیسے بنا لیں گے نا تو پھر ایک دن کوئی بڑی سی چیز مانگیں گے اور پھر یعنی کہ فٹ ان دا ڈور کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر دروازے میں پاؤں رکھا اور پھر گھر آپ کا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ ذرا محتاط رہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی لوگ آ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں اور پھر پیسیولی میں ایک آدھ دفعہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام کے لیے ابھی بال پینٹ مانگا ہے تو بس اس کا مطلب یہی ہے, لیکن وہ ایک ڈیزائن ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ بندہ بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے بڑھ رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کا ٹرسٹ, کیونکہ آپ کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یہ بندہ واپس بھی کر رہا ہے, لیکن پھر اینڈ پہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فوٹ ان دا ڈور ٹیکنیک. اس کی پوری ساری نیورو سائنس بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتا ہے فیئر مانگرنگ ٹیکنیک. فیئر مانگرنگ کہ پہلے تو میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی کنٹرول کرنا چاہتا ہے, دو بڑے پرنسپل ہیں جس کے اوپر ساری ڈارک سائیکالوجی ریلائی کرتی ہے, وہ فیئر ہے یا گریڈ ہے. تو یہاں پہ اس ٹیکنیک میں اسپیسیفکلی آپ لوگوں میں فیئر کریٹ کرواتے ہیں. سیل کے اندر سے زیادہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. سیل چاہے ریئل اسٹیٹ ہو یا کوئی بارگیننگ والی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ فیئر یا پولیٹیشین بھی کرتے ہیں سم ٹائم, جو ریلیجیس کانسیپٹس کو لے کے نا آپ میں فیئر کریٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ لو جی اینو تسی حکومت دیتی تو بس گیا ملک. ٹھیک ہے. یہ فیئر مانگرنگ. سیل میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کچھ لینے جائیں نا, فرض کریں اسپیشلی آپ لیڈیز کوئی ڈریس دیکھ رہی ہیں نا, تو وہ آگے سے ایک بندہ کہتا ہے کہ باجی پتہ ہے گل کی سی, اے جوڑے 50 ساڈے کول آئے سی, اے ایک رہ گیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس جوڑے کے اوپر ایسے ہو جاتے ہیں, یعنی کوئی اور خاتون آئی ہے نا تو آپ اس کو ایسے جوڑے کو ایسے کر لیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہیں یہ نہ چلا جائے. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس سیل میں نے ہر خاتون کو یہی بات کرنی, تو آپ نے 5 منٹ نہیں لگانے, آپ اس کے اوپر پھر بارگین بھی بہت کم کریں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ذرا کمپرومائز قسم کی بارگین کی نا تو کوئی اور اٹھا لے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ساتھ میں ایسے ہو گیا کہ جو ساتھ خاتون آئی اس نے ہلکا سا ہاتھ ادھر کیا نا تو پھر آپ جلدی بارگین کریں اور فیئر کریٹ کروا دیا. تو یہ سیل کے اندر فیئر مانگرنگ, تو آپ نے یہ بچنا ہے کہ جہاں پہ بھی کہیں پہ آپ کو لگے نا کہ یہ اوور ویلمنگ قسم کی کوئی چیز آئی تو آپ ذرا فوکس ہو جائیں. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. سم ٹائم پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہوتا ہے کہیں سیل لگی ہے نا, کوئی 10-20% سیل لگ گئی, تو ہم جناب پتہ ہے کہ رش بہت ہے کہ صبح گاڑی نکالی 6 بجے, مال دے جا کے اگے کھڑی کر کے ان بیٹھے ہیں, جدوں مال کھلے گا اسی پہلے جا کے چیز لینی کیونکہ ڈسکاؤنٹ ہے. آپ کبھی کیلکولیٹ کریں کہ آپ نے کیا ٹائم کتنا ضائع کیا. ٹائم بھی تو پیسہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ ہم ان کو نا کریٹیسائز کرتے ہیں, یہ جو برانڈ کی چیزیں پہنتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان کو برانڈ پہننا زیادہ سستا ہے. ٹھیک ہے نا. برانڈ کی فیسلٹی یہ ہے کہ آپ آن لائن آرڈر کریں, اس برانڈ کی یہ کالر سائز شرٹ آپ نے آرڈر کر دی, گھر آ گئی. اگر آپ بارگیننگ والی چیز جا کے لیں, نان برانڈڈ لیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو وہاں پہ پہننی پڑے گی, چیک کرنی پڑے گی, پھر کہیں پارکنگ لگانا پڑے گا گاڑی جا کے, گھنٹہ جانے کے لیے کہیں, گھنٹہ آنے کے لیے کہیں, تو کیا ہوگا, ٹائم کتنا ویسٹ ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کے گھنٹے کی جو پیسے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے اس سے آپ 2 شرٹیں ویسے برانڈڈ لے لیں. تو سم ٹائم یہ ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ خالی ٹائم ہے تو پھر اس طرح کی شاپنگ کریں, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو پھر اس طرح کی شاپنگ کریں. تو پھر اگین کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ والا دماغ جو صحیح کیلکولیٹ کرے گا. اسی طرح ہاں, فیئر مانگرنگ میں پتہ کیا ہوتا ہے, ایک اور کانسیپٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیئر مانگرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ڈر کریٹ کرتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں, ڈر کریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایمپلیفائی بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑا کرتے ہیں تاکہ آپ اور تھریٹن فیل ہوں. جب آپ تھریٹن فیل ہو رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ ساتھ سلوشن وہ دیتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے وہی کنٹرول کرنا ان کو کہ میں نے کیا دینا ان کو. ٹھیک ہے نا. فرض کریں میں اس کی مثال جو ہے نا
میں ہاسپٹل میں کچھ ہاسپٹل ہے، میں آبویسلی سارے ہاسپٹل کی نہیں بات کروں گا، کچھ ہاسپٹل جنہوں نے بزنس ایک بنایا ہوتا ہے کہ انہوں نے مریض کو بس لینا ہی ہے. فرض کرے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ پاکستان میں جو سیزیرین سیکشن ہیں ڈیلی وہ کتنے بڑھ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں پچھلے دنوں ایسے ہی 2-4 فیملیوں میں جانا ہوا جہاں پہ برث ہوئی تھی، تو میں وزٹ کیا تو ان میں سے میرا خیال ہے میں نے کوئی 3-4 لوگوں نے سیزیرین تھے. کیا یہ پریولنس فریکوینسی کیوں بڑھ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں فیئر مانگرنگ ہوتی. آپ گئے، آپ نے کنسلٹیشن لی، ڈاکٹر باہر آ رہا ہے سیڈ، نہیں بہت کمپلیکیشن ہے، اس میں دونوں کو خطرہ ہے. اب اس کو اور ایمپلیفائی کریں گے ہم، اگر اس طرح نارمل، ایک تو جان کو خطرہ ہے، بچے کا پرابلم ہو سکتا ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، آپ ایمپلیفائی بڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ اتنا آپ ان میں کوگنیٹو ڈیزوننس اتنی بڑھا دیں، ان کے دماغ میں بوجھ اتنا ڈال دیں کہ وہ ڈیسیژن کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، پھر آپ جو ڈیسیژن دیں گے وہ کریں گے. ہاں ہے، اب یا تو سیزیرین ہو سکتا ہے، ایزی سولوشن ہے جو کرو ڈاکٹر صاحب تسی. اب جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وائف کا پرابلم، اس کا ساتھ بیبی ہے، اب وہ بندہ کچھ گھر والوں سے بھی نہیں پوچھے گا فون کر کے، نہیں ڈاکٹر صاحب تسی کرو بس، لے آؤ سائن کتنے کرنے. ٹھیک ہے، تو یہ فیئر مانگرنگ ہوتی. لیکن آپ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، سوچ کے کسی کے ساتھ ڈسکس کر کے سیکنڈ اوپینین، یہ اٹس کوائٹ پاسبل کہ آپ کو بہتر سولوشن مل جائے. یا آپ انہیں ڈاکٹر کے ساتھ بھی تھوڑا سا، جب آپ ٹیکنیکلی بات کریں گے، کوئی نیگوشیٹ کریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ اسی پہ کنونس ہو جائیں، سم ٹائم ہو جاتا ہے. تو فیئر مانگرنگ جو ہے اس کا سائیکل یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک تھریٹ کریٹ کریں، پھر اس کو بڑا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اتنا تھریٹن ہو جائے کہ پھر وہ آپ کی کوئی بھی آپ سولوشن دے تو اس کے لیے وہ پہلا اور آخری سولوشن ہو. کیا ہو؟ پہلا اور آخری. تو اس میں نیورو سائنس پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں نیورو سائنس ہوتی ہے جب آپ تھریٹ کریٹ کرواتے ہیں نا، تو آپ کا جو ایموشنل برین ایریا ایکٹیو ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ امیگڈالا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کا ڈیسیژن میکنگ والا برین ایریا کام نہیں کرتا، کیونکہ میں نے آپ کو ایکویشن بتائی ہے کہ جب امیگڈالا بہت ایکٹیو ہو جائے تو پری فرنٹل کارٹیکس کام نہیں کرتا، جو ڈیسیژن صحیح نہیں لے پاتا، پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ڈیپینڈنٹ کس کا ہوتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ جیسا کہتا ہے آپ ویسے کر لیتے ہیں. آپ کو میں کئی سچویشن ایسی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جب آپ کا یہ دماغ کام نہیں نہ کر رہا ہوتا، آپ پھر وہی کام کرتے ہیں جو ساتھ والا بندہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، جو ساتھ والا بندہ کہتا ہے تو آپ وہی کر لیتے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت چھوٹے بندے کی بھی بات مان لیتے ہیں. فرض کریں آپ نے کبھی ایسے دیکھا، جیسے ہمارے ڈفرینٹ سیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سیکٹ ایسے ہیں کہ وہ بہت لاجیکلی چلتے ہیں، لائک وہ دم درود پہ بالکل بلیو نہیں کرتے، وہ بڑا سائنٹیفک علاج کروائیں گے کہ جی اس میں کچھ نہیں ہے. فرض کریں ایک بندہ ہے، اس کو بہت سائنٹیفک، اس نے سارے علاج کروا لیے، کینسر کا مریض تھا، اس نے ہر کینسر ہاسپٹل وزٹ کر کے آ گیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن وہ صرف سائنس پہ بلیو کرتا ہے اور دم درود پہ بلیو نہیں کرتا. اس سچویشن میں اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں نا، یار تو بابے کو دم نہیں کرایا؟ کیڑا بابا؟ او جی اوتھے بیٹھدا، نہیں کروایا، تو کروا کے دیکھو، کہتا ہو چلو. اب اس نے ساری زندگی اس چیز پہ نہیں کیا، لیکن سچویشن کیا تھی؟ فیئر تھا بہت زیادہ. اس ٹائم وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا، اس نے وہ ڈیسائیڈ بھی کر لیا جو اس کے بلیف سسٹم سے بھی چیز آؤٹ تھی. تو یہ مینیپولیشن اتنی خطرناک چیز ہے کہ مائنڈ کس لیول پہ کام کرتی ہے کہ آپ ایون بلیف سسٹم بھی چینج کروا سکتے ہیں لوگوں سے. مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن لوگ کرتے ہیں. تو اسی طرح ایگزامپل بھی میں نے دے دی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر ٹیکنیک، یعنی کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی کام لینا ہو نا، تو اگر وہ لوگ گروپ میں ہوں تو گروپ میں پھر کام نہیں کر لیا جاتا، مشکل ہو، وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. کیا کریں گے؟ ڈسکس کریں گے. تو آپ اس گروپ کو ڈیوائڈ کر دیں. جب گروپ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے تو پاور کم ہو جاتی، پھر وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی پارٹنر بنے یا ہمارا کوئی دوست بنے. ٹھیک ہے، آپ فرض کریں 2 دوستوں کی بانڈنگ آپ توڑ دیں گے نا، تو آپ ان کے آگے پیچھے صرف کچھ نہ کہیں، صرف گھومے پھرے نا، وہ آپ کو دوست بنا لیں گے.
کیونکہ دے نیڈ اٹ ناؤ, ان کو ضرورت ہے, آپ کہیں گے بھی نہیں. تو اسی طرح یہ چیزیں کام کرتی ہیں. اسی طرح نیورو سائنس اس کی آلموسٹ ویسے ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے بیٹ اینڈ سوئچ ٹیکنیک. کیا ہوتا ہے؟ یہ سیل میں بہت زیادہ ہوتی. کس میں ہوتی؟ سیل میں. اس کی بڑے سادہ سی زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ایک اوور ویلمنگ سی کسی نے ڈیل لگائی ہو, یعنی ایسی ڈیل ہو کہ یار یہ تو بہت سستی ہے. وہ پراپرٹی میں ہو سکتی ہے. فرض کریں آپ میں سے کوئی تھوڑا سا پراپرٹی کو اگر جانتا ہے نا, تو اکثر جو پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں نا, انہوں نے فرض کریں بحریہ ٹاؤن میں جی 60 لاکھ کا پلاٹ لگایا ہوا. ایسے ہی ویب سائٹ پہ جائیں نا کسی بھی, تو بحریہ ٹاؤن میں کتنے کا پلاٹ ہے؟ 60 لاکھ کا. ٹھیک ہے, آپ فون کریں جی آ جائیں آ جائیں, ہاں جی بالکل ہے 60 لاکھ میں. جب آپ جائیں گے نا, اب یہ والا جو اچھی آفر دکھانا, اس کو ہم بیٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیٹ. جب بندہ ایک آ جاتا ہے نا, وہ پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے چیز لینی. جب وہ آ جاتا ہے, اچھا آپ اس کی بات کر, اچھا یہ کل بک گیا. کیا ہو گیا؟ کل بک گیا. بٹ وی ہیو آلسو سم ادر آپشنس. اب آپ آپشن وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ہمیشہ جب آپشن رکھے جاتے ہیں نا, آپ کو ایک نہیں دیتی, ایک آپشن نہیں دے گا کہ یہ نہیں تو یہ. کیونکہ جب آپ کے برین کو ایک چیز دی جائے نا, تو وہ یوزلی ریجیکٹ کرتا ہے. جب آپ آپشن دیتے ہیں نا, فرض کریں آپ نے 3 چیزیں دے دی, منیمم آپشن 2 سے شروع ہوتا ہے. تو برین کی جو سائنس ہے, برین پتہ ہے آپشن کو لیتا کیسے ہے. برین کو جب آپ آپشن دیتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے دونوں نہیں لینے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ لینا یا یہ لینا. اس کی جنگ یہاں پہ آ جاتی ہے, اور وہی 2 چیزیں آپ خود چاہ رہے ہوتے ہیں, یار یا یہ لے لے یا یہ لے لے, میرے لیے تو ایک ہی کام ہے. پوائنٹ کلیئر؟ یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں بھی ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا, فرض کریں میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے جو ڈرنکس ہیں نا, بہت سارے ڈرنکس ہیں, وہ ایک ہی کمپنی کے ہوتے ہیں. میں اب ظاہر نام نہیں لینا, اچھی بات نہیں. کوئی بھی آپ ڈرنک کمپنی, سارے فلیورز ان کے اندر ہوتے ہیں. وہ اس لیے بناتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں لے گا تو یہ لے لے گا, بکے گا تو ہمارا ہی نا. ٹھیک ہے. یا میں اکثر آپ کو مثال دوں کہ جتنے بھی سوپ ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ سارے آلموسٹ ایک کمپنی کے ہیں. ٹھیک ہے, یا 2 کمپنیاں یا 3 میکسیمم ہوں گی, لیکن ایک کمپنی کے کوئی 7-8 سب برانڈز ہیں سوپ کے. اب انہوں نے کیوں نیا ایک پروڈکٹ کیوں شروع کیا؟ وہ کسی اور بندے کو مارکیٹ میں گھسنے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ایک ویرائٹی بھی چاہ رہا ہے, تو وہ یہ نہیں لے گا تو دوسرا لے گا, وہ بھی تو ہمارا. ٹھیک ہے نا, بزنس تو ہمارا ہی ہے. وہ اس لیے کیا کرتے ہیں کہ اس میں بیٹ اینڈ سوئچ میں لوگ آپ کو ایک اچھی آفر کے ساتھ بلائیں گے. اکثر آپ نے شوز میں بھی دیکھ لیں نا, لکھا ہوتا ہے اپ ٹو 90% سیل. ٹھیک ہے. جب آپ 90% سن کے جاتے ہیں نا, بھاگ کے جائیں گے, تو وہ 90% آف والے جوتے جو ہوتے ہیں نا, 3-4 ہی پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی پہننے والے نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے جب آپ پھر چلے جاتے ہیں نا, تو فرض کریں 100 بندہ یہ دیکھ کے آتا ہے, اس میں سے میں آپ کو گارنٹی سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن کوئی 40-50 بندے کوئی اور چیز ضرور لے کے جائیں گے. وہ کیا کرتے ہیں, اس بیٹ والا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو سوئچ کر دیتے ہیں اپنے آپشن والی چیزوں پہ. میک سینس؟ تو اسی طرح لوگ آپ کو اس ٹیکنیک سے بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جناب اس کے پیچھے نیورو سائنس کیا ہے. نیورو سائنس کام پتہ کیسے کرتی؟ جب آپ ایک اچھا آپشن دیکھتے ہیں نا, بڑا اوور ویلمنگ آپشن ہے, اتنی سستی چیز, اس آپ کو پلیئر ملتا ہے, کیونکہ آپ کا ریوارڈ پاتھ پہ آپ کو ڈوپامن ملتا ہے, آپ اچھا فیل کرتے ہیں. جب آپ اچھا فیل کرتے ہیں نا, تو آپ آگے جاتے ہیں نا, تو وہ چیز ہوتی نہیں, آپ میں پھر کنفیوژن سی ہو جاتی. تو کنفیوژن جب بھی ہوتی ہے تو پھر پور ڈیسیژن میکنگ ہے. پور ڈیسیژن میکنگ ہے تو پھر آپ ڈیسائیڈ وہی کرتے ہیں جو ساتھ والا کہہ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح پھر آپ مینیپولیٹ بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ایک فالس کنسنسس ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے, یہ مارکیٹنگ, یہ بھی بیسیکلی آپ نا ایک میڈیا کے اندر ایک فالس کنسنسس ویسے ہی کریٹ کروا دیتے ہیں.
جی فلاں کی چیز بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کریں اب 10-15 لوگوں کو آپ نے پیسے دلوا کے کہہ دیا، جو انفلوئنسر ان کو کہہ دیا، تو حالانکہ انہوں نے ٹرائی نہیں کی، انہوں نے تو پیسے لے کے ایک بات کر دی، تو اس فالس کنسنسس میں لوگ اتنا ٹرائی کریں گے کہ وہ جینون جو فالس کنسنسس ہے وہ ریالٹی بن جائے گا، وہ چاہے چیز اتنی اچھی ہے یا نہیں ہے لیکن وہ ریالٹی ایک بن جائے گی. تو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، یعنی اچانک کوئی نیا برانڈ آیا نا، انہوں نے اتنا شور ڈال دینا ہے کہ ایک فالس کنسنسس کریٹ کرے، تو لوگ اس طرح بھی مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پلینگ دا ڈم، یہ بھی ایک خطرناک ٹیکنیک ہے. یہ وہ ٹیکنیک ہے جس میں مینیپولیٹر آپ سے کوئی راز لینا چاہتا ہے، آپ کی ویکنیسز بتانا چاہتا ہے. بہت امپورٹنٹ، بہت یوز ہو رہی ہے، غور سے سنیے گا. کون سی ٹیکنیک ہے؟ پلینگ دا ڈم. ڈم کا مطلب ہے بالکل گونگا بن جاتا. کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے نا، آپ کو بڑا سنیں گے، ایسے بیٹھے ہی رہیں گے، بولیں گے ہی نہیں. اب ایک یہاں پہ جو سائیکالوجی ہے وہ پتہ ہے کیا کرتی ہے، آپ کی زندگی میں اگر کوئی انسان آ کے آپ کو اتنا غور سے سنتا ہے نا، تو آپ اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں. کیا سمجھے یار، یہ بندہ مجھے اتنی ویلیو دے رہا ہے. آپ اپنے آپ کو جب اتھارٹی سمجھتے ہیں آپ زیادہ بولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سامنے کوئی ایسا بندہ بولنے والا ہے، زیادہ وہ بولتا ہو تو آپ کو ویسے ہی اچھا نہیں لگے گا، آپ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ کو یہ اٹس اے ہیومن سائیکالوجی، ہیومن نیچر کہ آپ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو کم بولتا ہے، کیونکہ انسان بائی ڈیفالٹ اتھارٹی کو پسند کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ میرے سامنے کوئی بندہ آگے بیٹھے بڑا غور سے مجھے اچھا لگے گا، لیکن یہاں پہ آپ نے ضرور فوکس ہو جانا ہے کہ مجھے یہ کیوں سن رہا ہے زیادہ. اور ایک اگلی چیز، جب آپ کو کوئی زیادہ سنتا ہے تو آپ کا بولنے کو زیادہ دل کرتا ہے، کیونکہ آپ وہ بڑا ہاں اتنی بات کہے گا، یس ہاں گڈ، ہاں 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 بالکل صحیح. آپ کو وہ آپ کے ڈوپامین لیول کو اور زیادہ کرتا ہے، کیونکہ آپ اچھا فیل کرتے ہیں. آپ جتنا زیادہ پھر بولیں گے نا، ایک کامن سینس ہے کہ جب آپ جتنا زیادہ بولتے ہیں آپ ویک ایریاز اپنے بتا دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے آپ سے کوئی ایسی. ٹھیک ہے، اچھا یہ میرے ساتھ بھی کل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات ہوئی، نہیں میری اپنی پرسنل مثال میں دے رہا ہوں، میرے ساتھ کل ہوا یہ، اب اس کو آپ نے بتا دیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اب جو مینیپولیٹر ہوتا ہے اس کی ایک جو عادت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ایموشنز کو کھیلتا ہے، آپ کی ایموشنز کے اوپر، آپ کی ایموشنز کو ایک ویپن کے طور پہ یوز کرتا ہے. پھر آپ کو وہ کسی طرح مینیپولیٹ بھی کرے گا. اگر اس کے ہاتھ میں کوئی آپ کا سینسٹیو انفارمیشن آ گئی، ٹھیک ہے نا، بات کرتے کرتے وہ چلا گیا، آپ نے بعد میں موبائل فون سے کچھ ایسی چیزیں شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ جو ڈم ہوتا ہے نا، کوشش کریں کہ کیا یہ بائی نیچر ڈم ہے، یا پھر اس کی بیس لائن کا پتہ کریں. کیا کریں؟ آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور ایک ایسا بندہ آپ کے پاس ہے ڈم فیل کر رہا ہے، اس کے بارے میں دوسرے لوگوں سے پوچھیں کہ یوزلی بندہ کیسا بولتا ہے. آپ اس کی اگر بیس لائن میں وہ ڈم ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا ہی ہوگا، شرمیلا ہے یا نہیں بات کم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا جب بھی بات کرے گا لکھ کے کرے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پولیٹیشین جو ہیں جو زیادہ بولتے ہیں ان سے مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی، ٹھیک ہے، جو لکھ کے بولتے ہیں وہ کیلکولیٹڈ بات کریں گے ان سے مسٹیک نہیں ہوگی. تو یہ ہیومن سائیکالوجی کی جب آپ زیادہ بات کریں گے تو آپ سے ویک ایریاز آپ بتا بیٹھیں گے. تو جو نارسسٹ ہے یا کوئی بھی ڈارک پرسنالٹی کا بندہ ہے، وہ کیا کرے گا، آپ کے اس ویک پوائنٹ کو کیا کرے گا، ٹارگٹ کرے گا، اس کو کہیں نہ کہیں یوز کرے گا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلینگ دا ڈم ٹیکنیک. تھینک یو جی. تو یہ میں نے اس کی ساری نیورو سائنس بھی ہے. پھر اسی طرح ہے کہ ہپنوسس ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، یہ ڈارک سائیکالوجی میں نہیں آتی، لیکن ہپنوسس کی ایک ڈارک سائیڈ ہے، جو لوگ اس کو یوز کرنا چاہیں تو وہ مینیپولیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ پیورلی ڈارک سائیکالوجی میں نہیں ہے، لیکن اس کی ایک سائیڈ ہے جو ڈارک سائیکالوجی کو کور کرتی ہے. اس کے اوپر بھی کافی
ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی، لیکن آبویسلی میں اس کو وائنڈ اپ بھی کروں گا. تو یہ ہپنوسس ایسے کام کرتا ہے. اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے مینیپولیشن سے جو بچنا ہے اس کے اوپر یہ میری ایک امپورٹنٹ لائن ہے کہ دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ مینیپولیشن از سیلف اویئرنیس. آپ کو سیلف اویئر ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو آج کا لیکچر کئی جگہ پہ بچائے گا، کیونکہ آپ تھوڑا سا اویئر ہوئے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ٹرین یور مائنڈ بیفور دے ٹویسٹ اٹ، دے مین دا نارسسٹ. اپنے آپ کو پہلے تیار کر لو اس سے پہلے کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے.